انگریزی کے ساتھ سفر ایسا رہا کہ پہلے 3 مہینے تو شروع میں آپ انگریزی والا ہی سفر کرتے رہے. ہاں انگریزی والا پہلے 3 مہینے وہ جو بھی ہماری پروفیسر کی ٹیچر تھی وہ بھی جو بھی وہ تھی وہ ایکسلریشن پڑھتی رہی اور میں سمجھتا تھا کہ ایکسلریشن کیا ہوتا ہے. 3 مہینے کے بعد مجھے سمجھ آئی اچھا اسرا اور ایکسلریشن ایک ہی چیز ہے. صحیح ہے. اچھا 3 مہینے کیا اور کیا اسرا اور ایکسلریشن. اسرا کیا ہوتا ہے؟ There is no power on earth that can undo Pakistan. I love the Muslims. I think they're great people. Yesterday, my 11-year-old son telephoned me from Karachi, and he said to me, السلام علیکم. سنتی کانوں سونگتی ناکوں چہکتی زبانوں لہلہاتے بالوں چلتے قدموں کپ کپاتے ہاتھوں اور دھڑکتے دلوں کو پوڈ کاسٹ چوک کی طرف سے خوش آمدید. ہمارے ناظرین جو ہیں وہ اسپیکرز ہی ہوں گے. سامعین جہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے وہ اپنے گھروں میں, گاڑیوں میں, دفتروں میں, ہوٹلز میں, ہاں ہوٹل میں, ریل گاڑیوں میں, ٹھیک ہے, ہوائی جہاز میں بھی سن سکتے ہیں, لیٹرین میں, چارٹر پلین, بیت الخلا میں, کنٹینر میں یا پھر خلا میں, یا پھر خلا میں, کہیں بھی پوڈ کاسٹ سن سکتے ہیں, کہیں پہ بھی جہاں سے بھی آپ سن رہے ہیں. آپ سب کو خوش آمدید. پوڈ کاسٹ چوک کی 14ویں ایپیسوڈ ہے, یہ 15ویں ہے میرے خیال سے, 15ویں ہے. اور آج جو ہم لے کر آ رہے ہیں آپ کے سامنے ایک موضوع جو ہم بہت دنوں سے جس پہ ہم چھیڑتے رہتے تھے اپنے پوڈ کاسٹ پہ, ہم نے آج تک کسی کی اس کا امتحان صحیح نہیں لیا, لیکن اب ہم لوگوں کی اردو کا اب امتحان لیں گے, اپنے بولنے والوں کا, اسپیکرز کا. 15th ایپیسوڈ ہے, 15th ایپیسوڈ سے, ٹھیک ہے چلیں, 15th نہیں 15ویں ایپیسوڈ, 15th ایپیسوڈ, 15ویں قسط ہے, ایپیسوڈ قسط ہے, ٹھیک ہے. تو میں شروع کرتا ہوں تعارف سے. میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ابراہیم. السلام علیکم. اس کے بعد ابھی میرے خیال سے ان کی اردو ابھی بالکل نا ایک ریفریشر کورس کے ذریعے ہوتے ہوئے آئی ہوگی. ہمارے ساتھ واپس شامل ہو رہے ہیں سفیان بھائی, پاکستان سے واپسی پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسا رہا آپ کا؟ بہترین. میں تو کراچی کا ٹرپ, کراچی کی سیر, اردو کا پی ایچ ڈی کر کے آ گیا ہوں بس. اب میں جلدی سے اس ایپیسوڈ کی تیاری کے لیے نا سفیان بھائی خاص طور پہ کراچی گئے. میری نیند تو اڑی ہوئی تھی اس ایپیسوڈ کے چکر میں. میں نے کہا کہ پتہ نہیں کیسا امتحان ہوگا میرا. میں حب الوطنی کا امتحان ہے تمہاری. میں بھی اتنا حب الوطنی ہوں گا جتنا آرمی ہوتی ہے ہمارے پاس. اس کے بعد ہمارے ساتھ شامل ہیں احسن بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ؟ اللہ کا شکر. تیار ہیں آپ؟ بس تیار ہیں. ہر گھڑی کامران کیا تھا تیار. وہ پی ایس ایل میں نہیں, یہ تو پی ایس ایل والا کہنا ہے. اور عدنان بھائی. السلام علیکم, کیسے ہیں بھیا؟ اللہ کا شکر ہے. یار آپ پلیز عدنان بھیا فرام چیچا وطنی, فرام نہیں سے چیچا وطنی سے, چیچا وطنی سے. اور آج کہ موسٹ لائکلی کیا ہوتے ہیں پنچنگ بیگ, اردو میں مجھے نہیں پتا پنچنگ بیگ کو کیا کہتے ہیں, وہ عاقف. بلیک بیری آج اوپر ہے 7%. یار اس کا نا یہ پچھلے ایپیسوڈ میں میں نے کہا تھا نا, اس کا دماغ وہیں پہ ہی رہے گا. پچھلے ایپیسوڈ میں نے کہا تھا. چلے بلیک بیری کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ کالی بیری, کالا بیری, کالی بیری, توت سیاہ. تیاری کر کے آنے کا یہ ایپیسوڈ ختم ہو گئی ہے. کیا مقصد رہا ہے اس ایپیسوڈ کا؟ تو ہم آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے آج ہم شروع اس طرح سے کریں گے. ہمارے ساتھ جو موجود ہیں عدنان بھائی اور ابراہیم بھائی, یہ پاکستانی بورڈ کے کیا کہتے ہیں فارغ التحصیل ہے. بالکل. اچھا نچلے درجے کے لوگ ہیں مطلب. ہاں اچھا یار یہ میں نے کچھ نہیں کہا ایسا, ہم اس کی تحصیل سے فارغ ہو چکے ہیں, یہ ہے اس کا مطلب. اور اس کے علاوہ سفیان بھائی, احسن اور عاقف اور میں بھی اس میں اپنے آپ کو شامل کروں گا. ہم برطانوی بورڈ سے فارغ ہوتا ہے. برگر ممی ڈیڈی. چلیں وہ آج پتہ چلے گا کون کتنا برگر امی ابو. ٹھیک, تو ہم شروع کریں گے سب سے پہلے کہ ہمارے کیا تجربات رہے اردو کے حوالے سے. اگر میں سب سے پہلے سفیان سے شروع کروں
ہم میں سب سے چھوٹا, ٹھیک ہے. اپنی اردو کو خود ریٹنگ دو 1 out of 10 آنےسٹ دو, پھر ہم بتائیں گے. تم بتانا کہ تم نے اسکول میں تمہیں اردو کیسی لگتی تھی, پڑھنے میں شوق دل لگتا تھا اردو میں, اردو کی ٹیچر سے کتنی ماری کھائیں, اور باقی اور اردو ابھی بھی تمہاری یعنی پڑھ پاتے ہو نہیں پڑھ پاتے کیا؟ اچھا, میری اردو کی جرنی اگین کیونکہ برطانوی کیریکولم میں تھا میں, تو ہمارے پاس 9th کے بعد آنے کے بعد چوائس رہتی ہے کون سے سبجیکٹ لینے ہوتے ہیں, اور میں کیونکہ اوورسیز رہتا تھا تو ہمارے پاس یہاں پہ چوائس ہوتی ہے, اوورسیز نہیں سوری سمندر پار پاکستان تھا, پاکستانی تھا میں, تو ہمارے پاس چوائس ہوتی تھی کہ بندہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا. تو 8th کے بعد سب سے پہلا ڈیسیژن تھا میں نے پاک اسٹڈیز, اردو اور اسلامیت, میں نے تینوں سب سے پہلے چھوڑ دی تھی. نہیں چوائس کیسے ہوتی تھی, پیسوں کے حساب سے چوائس ہوتی تھی یا نہیں آپ نے سبجیکٹس لینے ہوتے تھے, سبجیکٹ کیا کنٹینیو کرنا تھا, فیسز سیم تھی؟ ہاں فیس میں مطلب فیس کانسٹنٹ تھی, جتنے بھی سبجیکٹ لینے تھے آپ نے لے لیں. اس کا کوئی فیڈرل بورڈ یا پنڈی بورڈ سے کر رہا ہے اس کی وہی نہیں, وہ تو نہیں, میں برٹش کیریکولم, میں برطانوی کیریکولم کی بات کر رہا ہوں بس. اچھا, تو میں نے سب سے پہلے ایسے چھوڑا تھا کیونکہ میرا پلان بھی نہیں تھا پاکستان جانے کا. نظام تعلیم برطانوی نصاب تعلیم 1-0 ہو گیا ان کا آلریڈی. اس سے پہلے آپ چوائس بھی بول رہے ہیں, آپ میری ٹیم میں, آپ برطانوی والے ہیں, وہ بول رہے تھے نا. لیکن ایسن بھائی تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیں نا, اگر ابھی سے شروع ہو گئے نا تو ہم اپنے سامعین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس ایپیسوڈ میں ہم کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اردو بولیں, جو انگلش کے جو ہم بیچ میں ورڈ بولتے ہیں, انگریزی کے لفظ, انگلش کے جو ہم بیچ میں ورڈ انگریزی کے جو بیچ میں ہم الفاظ بولتے ہیں وہ ہم نہ بولیں. ہماری کوشش یہ ہو, ہماری کوشش یہ ہے کہ اس ایپیسوڈ کے بعد یا قسط کے بعد آپ کی اردو بہتر ہو جائے انشاءاللہ, نہ کہ بگڑے ہے, یا ہماری بہتر ہو جائے, دونوں میں سے کچھ ایک ہو جائے گا. لیول سیم ہو جائے. جو بھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم عام روزمرہ اپنی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں, کیا آیا اس میں بہت ضروری ہے یہ چھوٹے جو ہم الفاظ استعمال کر رہے ہیں, یہ بہت لازمی ہے. اس میں ہم گھنٹے کی یا آدھے گھنٹے کی یا 1.5 گھنٹے کی جو بھی ہماری ایپیسوڈ ہوگی, تو اس میں ہمیں بھی پتہ چلے گا کہ آیا یہ بہت ضروری ہے جو بھی ہم بیچ میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں. مجھے اپنا قصہ سنانے دیں. یہ جو ایپیسوڈ ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کے آخر تک جو ہے نا, آخر تک نہیں بلکہ سنتے ہی ساتھ کچھ والدین جو ہیں فوراً بند کر دیں گے. اگر ان کے بچے سن رہے ہوں گے چھوٹے گاڑی کے اندر, بولیں گے نہیں فوراً تھینک یو پلیز یس, یہ بولو جلدی, یہ نہ سنو, یہ تمہارا غلط کر. چلے اس فنومنا کے بارے میں ہم آتے ہیں اس کے اوپر. تو میں نے اسی لیے چھوڑ دی تھی کہ میرا پلان بھی نہیں تھا پاکستان میں جا کے پڑھائی کرنے کا, تو میں نے کہیں باہر جا کے پڑھائی کرنی تھی ویسے بھی, تو پھر بڑے لوگ تو اس لیے پھر میں نے اردو چھوڑ دی. لیکن خیر میرا اردو سے تعلق ٹوٹا تو کبھی بھی نہیں تھا, اور ابھی بھی نہیں. ابھی میں اردو کی اگر مطلب چاہے وہ کسی بھی ٹیکسٹ میں ہو, چاہے وہ تفسیر کے طور پہ ہو جائے یا کوئی اردو کتاب, ویسے تو میں کتابیں بہت کم ہی پڑھتا ہوں اردو کی, اگر کبھی زندگی میں پڑھی نہیں شاید ابھی تک, لیکن اگر پڑھنا چاہوں تو میں پڑھ سکتا ہوں. اور الفاظ ابھی بھی پورے صحیح طریقے سے, مشکل الفاظ تو نہیں آتے, لیکن تو اگر آپ کے سامنے کتاب چا لکھا ہو تو آپ کیا پڑھیں گے اسے؟ نہیں کتاب تو پڑھا ہے, چلے ٹھیک کامن الفاظ, مطلب الفاظ جو کہ آخر میں کہیں یہ تو نہیں آپ اس کو کتا بچہ پڑھ نہیں, اتنی بری بھی نہیں ہے, عاقب نام نہیں ہے میرا, سفیان مولوی. چلے لیکن میں اپنی ریٹنگ کو میں 6.5 دوں گا. اوہ 6.5, 6.5 نہیں تو زیادہ ہے, کم ہے, آپ جیسے کیسے کہہ رہے ہیں. اچھا یہ بتاؤ, زیادہ ہے 6.5 میں دینے لگا تھا. سفیان آپ کی 7.5 ہونی چاہیے. سفیان, اگر تمہیں جب اسکول میں اردو کا جو مضمون آتا تھا اردو کا, تو تمہارے کیا احساسات ہوتے تھے؟ کیا تم خوش ہوتے تھے؟ نہیں, میں رٹا اچھا مارا تھا نا میں نے, مجھے آتا تھا ایگزام میں کس طریقے سے لکھنا, تو وہ میں لکھ لیتا تھا. اور اردو لکھائی میں کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی؟ نہیں, اور میرے اردو کے مارکس بہت اچھی تھی, املا بھی اچھی تھی, بہترین ہوتی تھی. بھائی میں املا کیا ہوتی ہے, یہ جو اے لیول والوں کو یار مجھے سب آتا ہے, تیاری کر کے آیا ہوں. نہیں میرے اردو میں ہمیشہ مارکس بھی اچھا تھا. میرا گریڈ تک جب تک میں نے پڑھا ہے, میرا 8ویں جماعت تک میں نے پڑھا ہے, بہت اچھے مارکس. آپ نے 8ویں تک پڑھا ہے, آگے 10ویں تک نہیں گئے او لیولز کے اندر؟ نہیں اس کے بعد. لیکن یہ اردو, یہ جو او لیول تبھی 6.5 ہے نا. نہیں, او لیول والوں کے جو اردو کے مارکس ہوتے ہیں نا, یہ رگڈ ہوتے ہیں میرے خیال میں. سب کے اچھے ہوتے ہیں, اردو ککھی نہیں آتی تب بھی سب کے اچھے. نہیں, وہ ریلیٹیو گریڈنگ ہوتی ہے نا, تو اگر سب بیکار ادھر لوگ ہیں تو جو تھوڑے سے کم بیکار ہیں ان کا ایک گریڈ آ جائے گا. یعنی جس طرح میرا ڈسپٹیو ہے, یہ سب ہمارے بورڈ میں سب فیل ہو. آپ نے 10ویں تک لی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس میں یہ اردو لازمی رکھنی ہوتی ہے کہ چوائس, مطلب کہ آپ کی وہ چوائس ہوتی ہے؟ اگر تو آپ نے اے لیول پاکستان سے کرنا ہے جا کے,
تب آپ کو اسلامک پاک اسٹڈیز اور اردو مطالعہ پاکستان اور اسلامیات اور اردو. تو یہ آپ پاکستان میں اگر آپ نے پبلک یونیورسٹی سے پاکستان میں آپ کو جا کے اے لیولز کرنا ہے, اگر آپ یہیں پہ کر رہے ہیں تب آپ کو ان تینوں کی ضرورت نہیں. آپ نہیں تو ویسے بھی کر سکتے ہیں کہیں بھی پاکستان میں. نہیں کر سکتے ہیں. تو سفیان کا یہ کہ کبھی بھی ان کو مشکل ہوئی اگر ہمارے جو دوسرے موجود ہیں پاکستانی بورڈ سے, فیڈرل بورڈ کہہ لیں, تو اس سے جو فیڈرل بورڈ سے عدنان بھائی انہوں نے, میں پاکستانی بورڈ سے میں نے میٹرک بلکہ انٹر تک میں نے مطلب کہ 12ویں جماعت تک میں نے پاکستانی بورڈ سے میں پڑھا ہوں. اور میں نے تو انگلش اپنی 6ٹھی جماعت سے میں نے انگلش شروع کی تھی. پہلی 5 جماعتیں میں انگلش بالکل بھی نہیں تھی ہماری, تو میں ٹاٹا والے اسکول سے پڑھا ہوں. یا فخر سے بتا رہے میں فخر سے بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. میں مطلب کہ اس ٹاٹا والے اسکول سے پڑھ کے دیکھیں بزنس ٹائکون کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں, بلیک بیری والوں کے سامنے بیٹھا ہوں, مطلب کہ جو اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹر ہیں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں. تو ہے کامیابی اس میں اردو کا ہاتھ ہے, اس میں اردو کا ہاتھ ہے. اردو میں اگر مجھ سے پوچھیں گے میں اپنے نمبر کتنے دوں اردو میں, تو میں 6.5 ہی دوں گا. لیکن آپ کی پڑھائی اردو میں ہوتی تھی یا پنجابی میں ہوتی تھی؟ مطلب ہماری جو کتابیں ہوتی تھی وہ اردو میں ہوتی تھیں, ہمارے جو استاد ہوتے تھے لیکچر پنجابی میں, وہ پنجابی میں ہی چلتا تھا ہمارا. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ہمیں جو بھی ہمیں سبق وغیرہ دیتے تھے وہ ہمیں پنجابی میں جو پڑھاتے تھے لیکچر, جو بلیک بورڈ پہ وہ تخت سیاہ پہ جو لکھتے تھے وہ لکھ کے جو سمجھاتے تھے وہ پنجابی میں سمجھاتے تھے ہمیں. صحیح, ٹپیکل آپ سمجھ لیں کہ اردو میڈیم تو نہ کہیں, اس کو آپ پنجابی میڈیم ہی کہہ لیں. تو جب آپ نے انگریزی شروع کری تو آپ کو انگریزی مجھے کتنی مشکل ہوئی؟ بہت مشکل ہوئی. جب میں 11ویں جماعت میں گیا تو وہاں پہ ٹوٹلی انگلش تھی, ٹھیک ہے, صرف اسلامیات کو چھوڑ کے باقی ساری. لیکن آپ نے جو انگلش کا جو مضمون جو آپ کے یہاں شروع ہوا انگریزی کا, وہ 7ویں جماعت سے یا 6ٹھی جماعت سے میں نے ABC شروع کی. ABC شروع کری آپ نے 6ٹھی جماعت. تو آپ کو کتنی آسان لگتی تھی یا مشکل لگتی تھی انگریزی سے؟ مشکل لگتی تھی. اب دیکھیں اب 5ویں جماعت کا بچہ کتنا ہوتا ہے, 10-12 سال کا ہوتا ہے وہ. میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اگر آپ زبان سکھانا چاہتے ہیں نا کسی کو, اتنی لیٹ نہیں شروع کرنی چاہیے. چاہے میں یہ نہیں بول رہا کہ انگریزی لازمی سکھائیں, لیکن اگر سکھانی ہے انگریزی یا عربی سکھانی ہے, کوئی بھی لینگویج سکھانی ہے, بچپن میں سکھائیں. بچے بچپن میں پک کرتے ہیں اور آگے جا کے ڈیفیکلٹ. سوری میں اگر ایک صرف اسٹارٹ پلگ ان کر لوں یہاں پہ, میں شور نہیں ہوں بٹ جنید اکرم نے شیئر کیا تھا, جب بچہ 5 سال کی عمر کا ہوتا ہے, 7 سال کی عمر کا ہوتا ہے, اس کی دماغ کی کیپیبلٹی وہ 4 لینگویجز سائملٹینیسلی سیکھ سکتا ہے وداؤٹ اینی اسٹرگل, اور ود ٹائم وہ ختم ہو جاتا ہے. صحیح ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عدنان بھائی کی اس کے باوجود ان کی انگریزی کافی بہتر ہے, صحیح ہے. یعنی پھر انگریزی کے ساتھ آپ کا سفر کیسا رہا؟ انگریزی کے ساتھ سفر ایسا رہا کہ پہلے 3 مہینے تو شروع میں آپ انگریزی والا ہی سفر کرتے رہے. ہاں انگریزی والا پہلے 3 مہینے وہ جو بھی ہماری پروفیسر کی ٹیچر تھی وہ بھی جو بھی وہ تھی وہ ایکسلریشن پڑھتی رہی, اور میں سمجھتا تھا کہ ایکسلریشن کیا ہوتا ہے. 3 مہینے کے بعد مجھے سمجھ آئی اچھا اسرا اور ایکسلریشن ایک ہی چیز ہے. صحیح ہے. اچھا 3 مہینے کیا اور کیا اسرا اور ایکسلریشن. اسرا کیا ہوتا ہے؟ 6.5. تو مشکل ہوئی شروع میں, پھر آہستہ آہستہ خود بھی محنت کرنی پڑی. تو یہ ہے کہ پھر گریجویشن کی, پھر ماسٹرز وغیرہ کیا تو تھوڑی بہتر ہوئی, پھر تھوڑی پروفیشنل لائف میں کیا. تو ہاں ایک بات ہے کہ ہمارے وہاں پہ انگلش کو ایک ہوا بنایا جاتا ہے کہ اس کو میں نے فیس کیا وہاں پہ. اس کو کہتے تھے کہ جس کو انگلش نہیں آتی وہ ٹیلنٹڈ نہیں ہے. یہ ہمارے پاکستان وہ نالائق ہے, وہ نالائق ہے. جس کو نہیں آتی انگلش وہ نالائق ہے. یہ واقعی میں ویسی سنی سنائی باتیں نہیں ہیں, میں نے فیس کی ہوئی, میں نے بھی فیس کی. تو یہ مجھے پوچھے کہ جب آپ کے سامنے کوئی انگریزی بولتا تھا تو آپ کیا محسوس کرتے تھے؟ انسیکیورٹی ہوتی ہوگی. ہاں انسیکیورٹی ہوتی تھی مجھے, اور میں اپنا جو کانفیڈنس تھا, حالانکہ میں کانفیڈنٹ بندہ تھا, لیکن پروفیشنل لائف میں شیکی ہو گیا تھا کہ یار نہیں میری انگریزی, ہاں میں سمجھ لیتا ہوں تھوڑی بہت, جو میں تھوڑی بہت بول بھی لیتا تھا, اس جو اگلا بولتا تھا اس ایکسینٹ کے ساتھ, تو میں پریشر میں آ جاتا تھا کہ یار یہ مطلب. ہاں نہیں ویسے انسیکیورٹی میرے پاس بھی کافی حد تک رہی ہے شروع کے ٹائم میں, جب میں انگریزی میں فوراً جب میں نے ٹریول کیا تھا, کیونکہ اگین ہم جس ایکسینٹ میں اگر ہم باہر بھی چلے جائیں, انلیس ہم ویسٹ جائیں, ہمارا وہ ایکسینٹ ڈیولپ نہیں ہوتا. وہ ایکسینٹ سے بھی انسیکیورٹی ہوتی ہے اور انگلش سے بھی انسیکیورٹی ہوتی ہے. یعنی ہم انٹرپرینور کو انٹرپرینور بول رہے ہوتے ہیں. اور کہنے کا مطلب ہے میں ٹھیک انگریزی بول رہا ہوتا تھا,
ٹھیک انگریزی بول رہا تھا اور جو یہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے باقی میں نہیں جو بندہ سیکھ کے نا وہ ٹینسز کا بھی دھیان رکھ رہا ہوتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار جو پنکچویشن ہے وہ بھی میں ٹھیک لگا رہا ہوں. یہ میرے بیک مائنڈ میں چیز چل رہی ہوتی تھی. جو انگریزی صحیح بولتے ہیں ان کے مائنڈ میں نہیں ہوتی کہ یار میرا ٹینس سیکنڈ نیچر ہو جاتا ہے میرے خیال سے. میں اگر یہاں پہ صرف ایک تصحیح کروں, وہ اکثر میں نے جو میں اپنی ریٹنگ بدل دوں گا یار, ٹینشن نہیں, جسٹیفائڈ کر رہے ہو تم نے وہ کی ہے. تو میرے جہاں تک لگتا ہے کہ جب بندہ واقعی اتنا زیادہ فوکس ہوتا ہے نا کہ میرا ٹینس بھی صحیح ہو, میرا یہ بھی صحیح ہو, تب وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فوکس میں نہیں تھا, مجھے فوکس کرایا گیا اس چیز پہ کہ بھائی اگر میں بولتا تھا غلط انگلش, انگریزی غلط بولتا تھا تو ایک دم سے اچھا آپ اگر آپ کو لگتا تھا وہ جج کر رہا ہے آپ کو فوراً, اگر آپ چاہے آپ کی بات پہ جتنا بھی وزن ہو, جتنی بھی صحیح ہو, ہر چیز ہو, وہ جج کرتے تھے. اگر آپ ویسٹرن ٹویٹر دیکھیں گے نا, مطلب کہ میں تو میری انٹریکشن جتنی اگر میں نے ویسٹ پہ دیکھا ہی ہے تو ٹویٹر کے اوپر ہی ہے, وہاں پہ بہت زیادہ جگہ پہ لگے گا لوگ ہیں جو کہ مطلب پیور بریڈ برٹشرز ہیں, امریکنس ہیں, ان کا آپ کو گرامر دیکھیں, گرامر اتنی کچی, ان کے ٹینسز خراب ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں وہ غلط بول رہے ہیں. نہیں وہ بات ٹھیک ہے, لیکن میں اپنے دیسی انگریزوں کی بات کر رہا ہوں. اس کے اندر مجھے محاورہ آ گیا, شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار. یہ ہے ہم لوگ بیسیکلی کہ وہ خود اپنی انگریزی کے بارے میں کمزور ہوتی ہیں, ان کی اسپیلنگ بڑی غلط ہوتی ہیں, ان کو عموماً نہیں آ پاتی, لیکن ہم لوگ جو ہے لیکن ایک بات ہے اگر آپ میں ٹیلنٹ ہوگا نا آپ اوپر آؤ گے, تو مجھ میں ٹیلنٹ تھا. ہم نے یہ ساری اسٹوری سے یہ بتانے کے لیے 100 باتوں کی ایک بات کہ بھائی ٹیلنٹ مشکل ہوگی, لیکن اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ نے محنت کرنی ہے. ایک ٹائم آیا کہ میں نے انگریزی کو ذہن سے نکال دیا کہ یار یہ کیا ہے. ٹیلنٹ کو اردو میں کیا بولیں گے؟ خدا دادی صلاحیت. خدا دادی صلاحیت اگر آپ میں ہے تو پھر آپ آؤ گے, آپ کو وہ یا انگریزی نہیں روک سکتی یا کوئی چیز آپ کو نہیں روک سکتی. پھر تو یہ تھی میری دکھ بھری اسٹوری اس میں. اچھا, جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کو لوگ جج کرتے تھے کہ یار یہ اس کی انگریزی کس طرح بول رہا ہے, اب آپ کے سامنے جب عاقف کچھ گفتگو کر رہا ہوتا ہے اردو کے اندر, تو آپ بھی عاقف کو جج کر رہے ہوتے ہیں یار یہ کیا, جب آپ نے پہلی ملاقات ہوئی کہ یہ کیا اردو بول رہا ہے, پتہ نہیں کیا ہے, کیا کہہ رہا ہے, آپ نے جج کیا یار یہ کون سے پاکستان سے آ گیا ہے. میں نے جج نہیں کیا, مجھے تھا کیونکہ میں نے سیدھا ہیٹ دی اس کو. نہیں عدنان بھائی کو افسوس ہوتا ہے, مجھے دکھ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جس کو جو انگریزی بولتا ہے یار کیا, جس کو جو اردو نہیں بول پاتا تو کہتے ہیں کہ یار ہاں اچھی بات ہے کہ یہ اردو نہیں بول سکتا, یار اچھی بات ہے, اس کو اپریشیٹ, اردو نہ بولنا اپریشیٹ کیا جاتا ہے, اور انگریزی نہ بولنا کہتے ہیں کہ یار یہ نالائق ہے. تو میں اس کو موٹیویٹ کرتا ہوں, اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں, میں اس کو موٹیویٹ کرتا ہوں کہ یہ میں حوصلہ افزائی کی کرتا ہوں کہ یہ پڑھا کرے. اور چلیں وہ آگے بات ہوگی کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ کوٹ ان کوٹ جو انگلش انگریزی ہم نے پڑھنی ہے, لیکن ہم یہ سوچ نہیں رہے ہوتے کہ یار وہ صرف ایک زبان نہیں ہوتی, وہ اپنا پورا کلچر لے کے آتی ہے. اب جتنا مرضی اچھا شو ہوگا نا اردو میں, عاقف کو پسند نہیں آئے گا وہ, اور اس کو فرینڈ پسند ہوگا جو کہ بکواس شو ہے. ٹھیک ہے نا, بکواس شو ہے, ہاں بکواس شو ہے, اس میں وہ بکواس شو ہے. ٹھیک ہے نا, وہ انگلش میں پاکستانی آپ کو ہو سکتا ہے انگلش نا فرینڈ سے بہت اچھے شو ہیں. نہیں وہ اصلی کیونکہ نام میرے کو سمجھ نہیں آ رہا تھا. فرینڈ سے بہت اچھے شو ہیں پاکستانی, کچھ ہیں شو. نہیں بالکل عدنان بھائی کو پورا سمجھ آتا تھا, ٹھیک ہے, بتاتے تھے مجھے کیا ہوتا ہے اس میں, کون سی پسند ہے, کون سے کیریکٹر اچھا ہے, کون سی اسٹوری میں کیا تھا. اتنی انگریزی مجھے آ گئی تھی کہ فرینڈس میں سمجھ سکتا تھا, اتنی انگریزی آ گئی تھی. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی زبان آتی ہے وہ صرف زبان نہیں آتی, وہ اپنا پورا کلچر لے کے آ رہی ہوتی ہے, وہ غیر محسوس طریقے سے ہم پہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. وہ آپ نے ایک دفعہ مجھے شاید بتا دیا کہ آپ نے جو کیمسٹری, یہ ابھی جو بھی آپ بتا رہے ہیں فزکس اور یہ کیمسٹری, آپ نے یہ سب اردو کے اندر پڑھی. کیمسٹری کو کیمیا کہتے ہیں اور فزکس کو طبیعیات کہتے ہیں. اور اچھا, اور اس کے اندر جو بھی جو کانسیپٹ, اب میں مجھے نہیں پتا کانسیپٹ کو آپ کیا کہیں گے اردو کے اندر, عدنان بھائی کیا کہیں گے کانسیپٹ کو؟ سبق نہیں, سبق نہیں, نظریے نہیں, کس کا کیا کانسیپٹ, اس طرح سارے پھنس جائیں کانسیپٹ کو آپ کس طرح موضوع اردو میں ہوتے تھے. وہ ایٹم کو کیا کہتے ہیں؟ تصور. یار تصور اتنی بھی نہیں آتی آپ کو. کچھ جو الفاظ ہوتے تھے وہی, ایٹم کو اردو میں بھی ایٹم ہی کہتے تھے, H2O کو ہم H2O ہی کہتے تھے. ٹھیک ہے, پانی کیا کہتے تھے,
مطلب اگر اس کا اگر وہ کیمیائی فارمولا کیمیائی فارمولا کرتے تو وہ H2 ہو ہی. فارمولا بھی اردو کا لفظ ہے. ہاں وہ پھر وہ H2 پر وہ ہونا چاہیے نا, ہے 2 اور پھر واو پتہ نہیں کیا ایسے فارمولا کو آزمودہ نہیں ہے. تو ہائیڈروجن کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ ہائیڈروجن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہائیڈروجن ہی کہتے ہیں. لیکن آئرن کو لوہا کہتے ہوں گے آپ. نہیں, آئرن کو آئرن ہی کہتے تھے. آئرن کو آئرن ہی کہتے تھے, آئرن ہی. لوہا نہیں کہتے. لوہا نہیں کہتے. بایولوجی کو بایولوجی کو ہم کیا کہتے تھے؟ ایک منٹ آ جائے گا میرے ذہن میں. ہاں, طبیعیات. میتھس. فزکس کو بھی آپ نے طبیعیات ریاضی حساب کہتے تھے. ریاضی یا حساب. فزکس کو کیا کہتے تھے؟ طبیعیات. تو آپ نے بایولوجی کو بھی اپنی حیاتیات. مشکل ہے. چلیں دیکھیں آپ ہماری پوڈ کاسٹ سن کر کتنی اردو سیکھ رہے ہوں گے. ہمارے اچھے خاصے اوورسیز لسنر ہیں. آئی تھنک وہ جو آئلس کا انگلش کورس نہیں ہوتا, آئلس کا انگلش کورس ہوتا ہے نا, اس کے لیے وہ لوگ بولتے ہیں ریکمینڈ کرتے ہیں نا کہ آپ یہ سننا چاہیے. بائی دا وے مجھے یاد آ گیا آئلس کی بات کی ہے, میرے 8.5 بینڈ تھے. میں نے جب آئلس کیا تو میرے 8.5 بینڈ. یعنی آپ جا سکتے تو نہیں, وہ عاقف کا میں نے جواب دیا کہ اس کو فرینڈ سمجھ نہیں آتا, تو میں نے کہا نہیں 8.5 لیے ہوئے. اگلے ہمارے ساتھ جو پھر سے او لیول کے اردو میرے خیال سے انہوں نے لی تھی اپنے اس میں, تو کیا آپ کا کیا تجربہ رہا ہے احسن بھائی؟ جی آپ نے بالکل صحیح کہا. میں نے او لیولس تک اردو پڑھی بھی ہے, اور ویسے ہم اس میں تو کوئی بہت زیادہ کوئی مشکل تو نہیں آئی, کیونکہ آئی تھنک میرا زیادہ خیال ہے کہ گھر کے اندر اگر آپ بچپن سے ہی آپ کے پیرنٹس, آپ کے ماں باپ اگر والدین اگر اردو میں بات کر رہے ہیں, اور ہمارے دادا دادی بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے تو وہ بھی اردو میں ہی جب سارے بات کر رہے ہوں, تو اس میں آپ کو اردو سیکھنے میں کوئی بہت زیادہ مسئلہ, کوئی مشکل نہیں پیش آتی. اس کے علاوہ اتنے زیادہ میگزینز نہیں, مجلات آتے تھے جو کہ اردو میں ہوتے تھے, تو وہ کافی سارے, بلکہ آپس میں ہمارے بہن بھائی کی تو وہ ہوتی تھی یار کون پہلے پڑھے گا, تو ہم اٹھا کے پہلے لے لیتے تھے کہ ہم پہلے پڑھیں گے. تو وہ اس طرح کی اور بکس وغیرہ پڑھنی, تو اس کی وجہ سے کوئی بہت زیادہ مسئلہ تو نہیں ہمیں پیش آیا اردو کے اندر, اور اچھے خاصے مارکس آ گئے تھے. یعنی شروع سے آپ کو اردو لکھنے پڑھنے میں کوئی کبھی کوئی دقت نہیں میں کوئی ایسی خاص دقت پیش نہیں آئی. کوئی کتاب پڑھی ہے اپنی نصاب کے علاوہ؟ بہت زیادہ کتابیں تو بہت زیادہ, مطلب اگر آپ مطلب کافی ساری سیرت وغیرہ کی پوری 700-800 پیجز کی کتاب ایزیلی مطلب چند ہفتوں کے اندر یا اس کے اندر ختم کر لیتے تھے, کوئی ایسا وہ نہیں ہوتا تھا مسئلہ. تو باقی جو ہے کبھی کبھار ہاں یہ ہوتا ہے کچھ اردو کی چیزیں, بلکہ میں کبھی ٹرانسلیٹ کرنے کی اس کو ٹرانسلیٹ کو اب میں بھول گیا ہوں, ترجمہ کرنے کی میں کوشش کرتا تھا اس کا. کہ ایک دفعہ میں اپنی اسکول میں فصل, اب میں بولنا چاہ رہا تھا کلاس کو, اس میں بیٹھا ہوا تھا, تو کیمیائی کی کلاس ہو رہی تھی, تو اس میں اب میں نے ایک جوک مارا جو دوسرے لوگ تھے, مقامی جو لوگ, ہاں جو مقامی لوگ تھے, ان کو تو اردو نہیں آتی تھی, تو میں نے ٹرانسلیٹ ایک ترجمہ کرنا تھا میرے ایک محاورے کا. تو میں نے محاورہ بولا ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. میں نے اسی وقت ہی نا اس کو میں نے ترجمہ کیا کہ یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈانس اینڈ یو آر سیئنگ دا گراؤنڈ از ناٹ لیولڈ. یہ تو کوئی ڈائلاگ ہو گیا. نہیں, جو میں سمجھا ہوں کہ جو احسن بھائی نے بات کی کہ اگر بندے میں شوق ہو تو او لیول کا ہو, اے لیول کا, اگر وہ اردو کی طرف اس کا رجحان ہو تو وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ انہوں نے بکس بھی پڑھی, انہوں نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, انہوں نے چیزیں پڑھی ہوئی ہیں, ان کو اردو پڑھنے میں بولنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا. اور جن کو مسئلہ ہو رہا ہے وہ ان میں مسئلہ ہے, اردو میں مسئلہ نہیں ہے. ہاں وہ جنرلی آپ یہ نہیں کہہ سکتے, لیکن آپ پوری ان کی جو او لیول کا مسئلہ نہیں ہے نا, او لیول اے لیول کا زیادہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ یہی ہے آپ کی پوری جو انوائرمنٹ کو جو بھی کہیں گے آپ, انوائرمنٹ ماحول, ان کا ماحول کی آلودگی, ماحول کے ساتھ تو آلودگی کا بڑا زیادہ آتا ہے. ہاں تو وہ ماحول کا ہوتا ہے کہ آپ اس میں اثر انداز کرتے ہیں ان کی پوری پرسنالٹی کے اوپر, شخصیت کے اوپر. اس میں ایک چیز ہے نا صرف اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جو انہوں نے مینشن کیا نا کہ اگر آپ کے والدین, اب جس طرح انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے دادا اور دادی یا جو بھی ان کے گرینڈ پیرنٹس ان کے ساتھ رہ رہے تھے تو وہ بھی اردو بولتے تھے. اب میرا جس طرح میمن کمیونٹی سے میں بلانگ کرتا ہوں نا, تو اب وہاں پہ بھی ایک یہی والا ایک چیلنج ہے کہ یار ہماری جو لینگویج ہے وہ وہاں پہ ڈائی آؤٹ ہو رہی ہے.
تو اردو کو بھی آپ ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو اردو بھی ایک طریقے سے ڈائیورٹری کے جتنے بھی ایٹ لیسٹ جو باہر لوگ ہیں سمندر پار پاکستانی وہ اتنا اردو پہ فوکس نہیں کرتے جتنا وہ انگلش پہ کر رہے ہوتے ہیں. نہیں جو پاکستان میں وہ بھی نہیں کر رہے, ہاں لوکل بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں پرائیویٹ اسکولوں میں جو پڑھتے ہیں. ہاں تو یہاں پہ اگر آپ کے گھر کے اندر اگر اسپیشلی بولی جا رہی ہو نا, میں بولتا ہوں کہ آپ کہیں کے بھی پڑھ رہے ہو نا, مطلب میں نے کیونکہ میری جان پہچان میں جانتا ہوں لوگوں کو جو ویسٹ کی سائڈ پہ رہتے ہیں, امریکہ میں رہتے ہیں, ان کی اردو بالکل صاف ستھری ہے کیونکہ ان کے گھر کے اندر ان کے والدین نے رول بنایا ہوا ہے کہ گھر کے اندر آپ بات کرو گے ہی نہیں انگلش کے اندر. آپ نے آپس میں بات کرنی تو بھی آپ نے اردو میں بات کرنی ہے, آپ نے ہم سے بات کرنی تو بھی اردو میں بات کرنی ہے, حالانکہ انہیں گھر میں سب انگلش بات کر سکتے ہیں پراپرلی. تو ایک یہ چیز ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ گھر کے اندر کا کیا ماحول ہے وہ بہت ڈیسائڈ کرتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے, کیونکہ آپ کے دوست بھی ایک حد تک آپ کی لینگویج کی وجہ سے انفلوئنس ہو کے ہی بنتے ہیں. آپ کبھی بھی اس دوست نہیں کرو جس سے آپ کو لینگویج کا بیریئر بنے. نام چومسکی کی ایک انٹرویو میں ایک سن رہا تھا اس کا, تو وہ سب کو پتہ ہے کہ نام چومسکی لینگویجز کے اندر اور فلاسفی آف لینگویج کے اندر ماہر ہیں اور جب کہ کہہ لیں صدی کے سب سے بڑے وہ ہیں. تو ان کا یہ تھا اس انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ جو آپ جو زبان سیکھتے ہیں نا وہ گھر سے نہیں اپنے دوستوں سے سیکھتے ہیں. جو آپ کی گرامر جو ہوتی ہے نا وہ اپنے کہتے میرے اس نے کچھ ایگزامپل دی تھی, اس کے اماں ابا کسی اور بلکہ اس کے کیونکہ امیگرینٹس تھے, اس کے اماں ابا امیگرینٹس تھے, تو لیکن وہ جہاں جس شہر میں پلا بڑا, میرے خیال سے بoston میں یا کہیں کسی جس شہر میں بھی وہ پلا بڑا, کہتا ہے میرا ایکسنٹ بالکل اور میری زبان بالکل مختلف تھی جو میرے گھر پہ بولی جاتی تھی, ان کا تلفظ اور ساری چیزیں ہوتی تھی. تبھی آپ کو نظر آتا ہے کہ جو اوورسیز سمندر پار پاکستانیوں کے اندر اردو کمزور اسی لیے ہوتی ہے. اگر وہ پاکستانی کمیونٹی کے اندر نہیں اٹھ رہے بیٹھ رہے زیادہ, تو ان کی اردو اس لیے کمزور ہوتی ہے کیونکہ ان کے دوست بھی اگر جس بھی زبان بولنے والے ان کی زبان ڈیولپ ہوگی. اگر آپ کہیں کہ کوئی بچہ جو ہے وہ گھر کے اندر زیادہ رہتا ہے, وہ زیادہ دوستوں میں گھل ملتا بھی نہیں ہے, تو وہ تو جو وہی چیز پک کرے گا, وہی چیز اٹھائے گا جو اس نے اپنے ماں باپ سے سیکھی ہے. تو اس میں کبھی کبھار اب جو کافی انگریز دان بننا چاہتے ہیں پاکستانی, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں سے, ابھی وہ چھوٹے ہی ہوتے ہیں, ان سے اب وہ یا تو آپ پوری انگریزی بول لیں یا پوری اردو بول لیں. وہ بولتے ہیں بھائی بیٹا فارورڈ جائیں بیکورڈ آئیں, تو بھائی یا تو آپ پوری بول لیں, بیٹا آپ پلے کریں, آپ ایٹ کریں. یار آپ تو یا تو آپ پورا جملہ انگلش میں بول لیں یا اردو میں, وہ تو اس طرح نہ وہ بچہ آپ کی ایک صحیح اردو بول سکتا ہے نہ پھر صحیح انگلش بول سکتا, انگریزی بول سکتا ہے. تو وہ یہ بھی کافی ایک, یعنی ہم خود اس کا شکار ہے. ہماری اگر ہم ابھی یہی اسٹرگل کر رہے ہیں نا کہ ہماری نہ اردو, یعنی ہماری انگریزی پھر بھی پیور ہم بول سکتے, انگریزی اردو نہیں بول پائیں گے ہم صاف اردو. اگلے ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں. جو اسپیکر ہیں ابراہیم بھائی, آپ بتائیں کہ آپ کا پاکستانی بورڈ سے کیا تجربہ رہا, اور انہوں نے شروع میں برطانوی بورڈ والے اسکول سے پڑھا تھا, پھر آخر میں جا کر یہ چلے گئے. یعنی میں نے میٹرک اور انٹر جو ہے میں نے پاکستانی بورڈ سے کیا, تو کہنے میں ایز اے اسٹارٹر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ زبانیں تو کوئی بری نہیں ہوتی. مطلب یہ کہنا کہ کوئی زبان بری ہے کوئی اچھی ہے ایسا نہیں. وہ قرآن کی آیت ہے نا سورہ رحمان میں کہ علامہ البیان کے, یعنی خدا جس نے زبان سکھائی, یعنی قسم کھائی جس نے زبان, ہاں تو زبانیں بھی یعنی ایک طریقے سے اس آیت سے لوگ نکالتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہیں. ہاں, اور جس طرح انسان واحد ہی ایک مخلوق ہے جو کہ زبان بول سکتا ہے اور کنٹرائیو کر سکتا ہے, تو وہ زبان انگریزی ہم یہاں پہ, میں اسے سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں یہاں پہ انگریزی کو کوئی برا بھلا بول رہا ہے, یا جو انگریزی بولتے ہیں یا جانتے ہیں ان کا برا بھلا کہہ رہا ہے. کہنے میں سے انگریزی بول کے خود کو کوئی بہت بڑا آلو حرفہ سمجھنا, اور جو دوسری زبان ہے اس کو کمتر یا نیچ سمجھنا, یا جو لوگ اس کو بولتے ہیں ان کو سمجھنا کہ یہ کوئی کمتر حیثیت کے لوگ ہیں. یہاں پہ یہ مسئلہ ہے. اچھا فارچونیٹلی مطلب میں شاید یعنی چونکہ گھر کے اندر ہماری اردو ظاہری باتیں بولی جاتی تھی, لیکن ہمارے بچپن سے ہی اردو کی لائبریری تھی گھر میں ایک بہت بڑی, اور ہمیں اردو کی کیسیٹ آتی تھیں کہانیوں کی, کہانی ڈائجسٹ کی, اور اردو کی کتابیں ہوتی تھی کہانیوں کی چھوٹی چھوٹی بچوں کی, اس میں صحابہ کرام کی بھی اور دوسری بھی, تو وہ ہم پڑھتے تھے. اور گھر میں انگریزی کی کتابیں تھیں لیکن وہ بڑوں والی تھی, یعنی تو بچپن میں تھے, تو بچپن میں اس زمانے میں تو انٹرنیٹ ایز سچ تھا نہیں, اور ہمارے پاس کوئی اتنا زیادہ وہ اور کھیل کود کی چیزیں اتنی زیادہ اویلیبل نہیں تھی جو اب اویلیبل ہے لوگوں کے پاس, تو ہم ٹائم پاس کے لیے ہی پڑھتے تھے. تو اردو اس سے کبھی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہوا اردو پڑھنے میں, اور اس وجہ سے. اور جب اسکول گئے تو اسکول میں کیونکہ انگلش میڈیم اسکول تھا تو انگلش بھی صحیح آتی تھی,
تو اس کا کوئی ایسا میں نے تو کوئی پرسنلی ہارڈ شپ کوئی ایسا فیس نہیں کیا. اور اس سے جب انٹر اور میٹرک میں گیا تو اردو میں مجھے کوئی ایسا ایشو نہیں ہوا. جبکہ ہاں اردو کی جو لکھت ہے اس کے اندر ضرور میں نے ہیلپ لی ہے, ٹیوشن بھی لی ہے کہ اردو بہتر انداز میں کس طرح. اور میرے خیال میں کہ اردو کی رائٹنگ سفر کرتی ہے. سفر اردو کی ٹیوشن لی ہے ہاں لکھنے اس کی موٹیویشن کیا تھی کہ کیا مطلب کیوں اردو کی ٹیوشن کیوں؟ میں نے کیونکہ میں انٹر میں تھا, میں نے آگے پاکستان جانا تھا. اچھا. اور پاکستان میں پڑھنا بھی تھا اور ہونی چاہیے. میں نے ہمارے والد کو صاحب کو تھی کہ یہ لوگ اردو سے کنیکٹڈ رہیں, تو انہوں نے اس وجہ سے بھی اس کے اوپر زور دیا. یعنی اردو لکھنا, اور ابو بڑا ٹائٹ ہوتا تھا کہ بھائی آپ یہ جو لکھ رہے ہیں اردو کی رائٹنگ کیوں غلط خراب ہے, اردو کی رائٹنگ اچھی ہونی چاہیے اور اس کی رائٹنگ اچھی ہونی چاہیے. بہرحال تو رائٹنگ تو ویسے خیر کوئی خاص اچھی نہیں ہوئی, لیکن یہ کہ اردو کے اوپر ایک گرفت رہی اور ہمیں بڑے اچھے سر ٹیچر بھی ملے اردو کے, اور ہم نے اردو میں بہت کتابیں پڑھی. تو اللہ کا شکر ہے اوور آل ایک اچھا وہ تھا. کہیں آپ ڈاکٹر تو نہیں بن گئے کہ جو آگے جا کے رائٹنگ آپ کی خراب ہوگی؟ بس یہی سمجھ لے ڈاکٹر بن جانا چاہیے تھا. ڈاکٹر رائٹنگ ایسی تھی, ڈاکٹر طبیب کہیں گے, طبیب, حکیم, ڈاکٹر. اس کے بعد ہم مین آف دی آدمی مین آف دا گھنٹہ, گھنٹے کا آدمی. ہاں عاقب بھائی جی. ہاں یار کیا سوال تھا؟ سوال یہ تھا کہ آپ کا اردو سے آپ کی کیا تجربہ رہا ہے, رہا ہے کیا آپ کے ساتھ اس کی اردو پسند سوال ایسا پوچھیں جو ان کو سمجھ آ جائے. نہیں وہ چومسکی بھائی نے وہ صحیح کہا تھا کہ آپ کے جو ماحول ہے اس کا کافی انفلوئنس ہوتا ہے. میرے خیال سے آپ اردو کے بارے میں بات نہیں کر سکتے انگلش کے بغیر. آئی تھنک ہینڈ ان ہینڈ یہ دونوں چیزیں جاتی ہیں. کیوں نہیں بات کر سکتے؟ میں بتا رہا ہوں ہمارے اسکول میں ہاتھ میں ہاتھ نظر لے لیتے. ہاں ہمارے اسکول میں کافی اب کہنا ہمارا اسکول آلموسٹ اینٹی اردو تھا. یعنی ہمیں جو ٹیچر ڈانٹی تھی کہ کیوں آپس میں اردو میں بات کر رہے ہو, انگریزی میں بات کیا کرو, اس طرح کر کے تھا. آپ کا اسکول دیکھیں میڈیم ہی تھا نا؟ ہاں عاقب بھائی آگے فنا مینجمنٹ پاکستانی تھی نا؟ نہیں ایسا بھی کوئی نہیں. ہاں مینجمنٹ پاکستانی نہیں تھی. مینجمنٹ نے پاکستانی کچھ تھے پاکستانی تھے, میجورٹی ٹیچرز انڈیا تو آپ کو کیوں کہیں گے کہ بھائی اردو میں بات کرو؟ نہیں وہ بس انگلش کا, ہاں تو وہی نا انگلش کا ایمفیسس تھا, تو اس کی وجہ سے ہاں اس کی وجہ سے ہم لوگ دوست وغیرہ میں بھی جو ہے انگلش میں بات کرتے تھے. پھر یار لیکن پھر یا تو یہ تمہاری کلاس بہت ممی ڈیڈی تھی یا برگر تھی. میں بھی اسی اسکول میں اور اسی طرح کے ماحول میں میں نے بھی, اور میرے خیال سے سفیان نے بھی اسی طرح کے. ہم یار ہم پھر بھی آپس سے میں ایک چیز شیئر کروں یہاں پہ سوری میں وہ کاٹ رہا ہوں. وہ جو اسکول میں وہ پوزیشنس ملتی ہیں نا آپ کو, وہ پریفیکٹ بننے کی اور ہاؤس کیپٹن بننے کی, تو میرا بیچ لے لیا گیا تھا کہ میں نے اردو میں بات کی تھی. یہی یعنی ریبل. ہاں تو یہ اردو کے لیے قربان کر دیا اس نے اپنا بیچ. یہ ہوتا ہے آگے. تم نے کبھی کوئی قربانی دی اردو کے لیے؟ نہیں ایسا نہیں. چلے تو ہاں تو اٹ واز ورتھ اٹ. کنٹینیو. تو ہاں پھر اس سے ہی تھا. اردو میں میرے ہمیشہ ہی اسٹڈیز وائز میرے نمبرس ہی آتے تھے, تو اردو میں میرے اچھے نمبر آتے تھے. او لیول تک دیا, اس میں بھی اچھے نمبر آئے. تو اس لحاظ سے مجھے ایز سچ شوق مجھے یہ تھا کہ ایز اے لینگویج مجھے پسند تھی, کیونکہ کریٹیوٹی تھی, ٹاپکس ہوتے تھے. تو میں ٹیچر سے پوچھا تھا اچھا میں نے اس چیز پہ ٹاپک لکھنا ہے. اس وقت ہم خط لکھنے کی بڑی پریکٹس کرتے تھے, کیونکہ لوگ خط لکھتے تو خط بڑے خط لکھے ہم نے. تو میں انگریزی میں بھی آپ کے پاس وہ لیٹر رائٹنگ تو ہوتی تھی. ہاں تو اس میں کافی میں نے ٹیچر سے پوچھا تھا اچھا میں نے یہ چیز لکھنی ہے, اس کو کس طرح کروں, یہ وہ کر کے. آپ نے کسی کو خط تو نہیں لکھنے ہوتے تھے جس کی وجہ سے آپ خط کی بہت پریکٹس کرتے تھے؟ کون 7 والی کلاس میں کون ہوتی تھی جس کو آپ کو اتنے خط لکھنے تھے؟ اس کے لیے تم نے اتنی پریکٹس کی؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا اس پریکٹس کا. تو وہ اس لیے تھا. پھر شروع میں کوئی بالی ووڈ کا بھی ایسا جتنا کوئی فین نہیں تھا, دوست تھے فین. تو بالی ووڈ سے آپ اردو سیکھتے بھی نہیں, آپ اسے ہندی چلے کچھ جو بھی ہے یعنی میرے دوست ہیں جو ایکچولی ہندی بولتے ہیں. یعنی وہ کیا کہتے ہیں خواب کو سپنے کہتے ہیں, اور پھر کو پھر, اور وہ تو چلو وہ تو ایکسپٹ ہے. لیکن یہ جو بازو کو باجو میں ہی کہہ رہا تھا, باجو میں. اور سپنے اردو میں بھی ہے. اچھا تو مجھے نہیں پتا. تم کیا ریٹنگ دو گے اگر آپ طاقت کو شکتی بول رہے ہیں تب مسئلہ ہے؟ دیکھو یہ بہت فلسافیکل سوال ہے. انگلش سے تو میری کافی کمزور ہے اردو. جتنا ہم نے سفیان کو ریکارڈ لگا دیا عاقب بھائی کوئی ریٹنگ نہیں دی. میں انریٹڈ ہوں, یعنی انریٹڈ ہوں. انڈرریٹڈ ہو یا اوور ریٹڈ ہو یہ بتاؤ. کس سے کمپیئر کر رہے ہیں آپ؟ میں اگر اپنے دوستوں کے ساتھ کروں تو میں اپر کوارٹائل میں آتا ہوں. اچھا ہاں دوست ایسے ہیں. تمہیں خواب انگریزی میں آتے ہیں اردو میں آتے ہیں؟ ہاں
ایکچولی وہ میرے خواب جو وہ ہوتے ہیں ریچل آتی ہے تمہارے فرینچ میں آتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں سائلنٹ ہوتے ہیں سائلنٹ ہوتے ہیں سائلنٹ ہوتے چارلی ہیں چیپلن ہوتے ہو تم. اچھا میں بھی بلیک اینڈ وائٹ میں آتے ہیں. مسٹر بین بنا ہوتا ہے نا. تو یہ ہے. گھر میں کیا زیادہ بولی جاتی تم آپس میں بہن بھائی سے؟ کس سے کس زبان میں؟ ہم لوگ باتیں کرتے ہیں اردو میں, لیکن ہم ٹیکسٹ کرتے ہیں امی کے ساتھ انگلش میں کرتے ہیں. تو اس طرح کا سین ہے. اچھا یہ نہیں یہ چیز میں نے دیکھی ہے. میں بس ہو جاتا ہے بس ایک ہوتا ہے. وہ اتنی صحیح اردو بات کرتے ہیں, ان کے اندر ان کی اردو بالکل بھی خراب نہیں. مطلب ایک تو نا بندے کو انسیکیورٹی اردو خراب, ان کی اردو اتنی صحیح ہے پھر بھی چیٹ انگلش کے علاوہ کر ہی نہیں سکتے وہ. نہ ان سے رومن اردو لکھی جاتی ہے نہ اردو, مطلب ان کو بس ایک عجیب سا ہوتا ہے. کہتے ہیں لیکن میں ایک بات بتاؤں پرسنل لیول پہ, اب مجھے نہیں پتا یہاں پہ کوئی اور ریلیٹ کرے گا نہیں کرے گا, لیکن پرسنل لیول پہ ایک بندہ جو بہت اچھی انگریزی بولتا ہو, ایکسنٹ بھی اس کا زبردست ہو اور فلو بھی اس کا ایسا لگتا ہو کہ بس یہ بھائی جو ہے نا بڑے, اس کے مقابلے میں ایک بندہ جو بہت اچھی اردو بولتا ہو, میرے لیے اس کا جو مقام ہے نا وہ بلند ہو جاتا ہے ایک دم رسپیکٹ لیول, اور میں اس کو بڑا ایڈمائر کرتا ہوں کہ یار یہ اس بندے کے پاس وہ آرٹ یا ہنر یا جو بھی ہے. اور لوگ بڑے کم ملتے ہیں یار جو بڑی اچھی اردو سن کے جو مزہ آتا ہے, وہ انگریزی جتنی بھی اچھی ہو وہ مزہ نہیں آتا. مے بی بیکاز وہ اتنی ریئرٹی ہے, اور ریئرٹی کی وجہ سے وہ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے. تو ایگزوٹک آپ کہہ سکتے ہیں, پتہ نہیں. تم عاقب سے میرا سوال ہے کہ تمہارا اپنا کوئی لگاؤ ہے اردو کے ساتھ؟ کبھی کوئی اردو کی کتاب پڑھی ہے؟ نہیں, کبھی نہیں پڑھی. کتاب ایسے اسٹڈیز کے آؤٹ سائڈ کبھی بھی سیریز دیکھی ہے اردو کی؟ سیریز بھی نہیں. ڈرامہ نہیں دیکھا, کوئی پاکستانی ڈرامہ نہیں دیکھا؟ نامبا کے ساتھ کچھ دیکھا تھا, کون سا تھا نامبے وہ؟ زندگی گلزار ہے. زندگی گلزار بہت اچھی سیریز. ان کو سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے بنا دیا زندگی. نہیں سمجھ آ رہی تھی, انہوں نے بنایا زندگی پھٹکار. میں یہ بتا رہا ہوں نا کہ اس کی جو اس کی سٹوری ہے نا وہ فرینڈ سے بہت بہتر ہے. نہیں فرینڈز تو کہنے کا مطلب ہے مقابلہ ہی ہے نا. کوئی بھی آپ سیریز کا نام لو, آپ کسی بھی سیریز کا نام لو, نہیں میں کمپیریزن کر رہا ہوں. میں جو سٹوری ہوتی ہے میں اس کا کمپیریزن سبجیکٹو ہو گیا نا. اب وہ ٹھیک ہے, یعنی پسند ناپسند کے اوپر آ جاتا ہے. میں یہاں پہ کچھ لوگ ہیں ان کو فرینڈز پسند بھی ہوگا, وہ ایک ڈفرینٹ کانٹیکسٹ ہے. نہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم ایک لینگویج کو سننا ہی نہیں چاہتے تو ہم نے اپنا مائنڈ بنا لیا ہوتا ہے کہ یار اس لینگویج میں کچھ بھی چیز ہوگی نا وہ اچھی نہیں ہوگی. یہ ہم نے مائنڈ نہیں بنایا, ٹھیک ہے نا, یہ اچھی نہیں ہوگی, یہ نہیں مائنڈ بنایا. مطلب کہ اس نے آپ ایسا کریں ان کو الفا براوو چارلی دکھائیں تو شاید ان کو پسند آئے. میرے دوست ہیں, یعنی میرے جو دوست ہیں اس میں اگر ہم کافی لیکچرز اگر آپ کہہ لینا کہ یعنی ہم اگر وہ سنتے ہیں تفسیر کے اوپر لیکچرز اگر دوست سنتے ہیں تو ایک نعمان علی خان بڑے مشہور ہیں اور لوگ ان کو سنتے ہیں, یعنی لیکن اس طرح کے کچھ اردو کے اندر لیکچرز ہے تو کہتے ہیں یار جیسے میں اردو کے اندر درس سنتا ہوں یا بیان سنتا ہوں یا جو بھی ہے نا تو میں مینٹلی اس کو ایک دم سے بلاک کر دیتا ہوں, یعنی کہ زون آؤٹ کر دیتا ہوں کہ یعنی میں نے مزہ نہیں آتا. جبکہ وہ اگر مجھ سے گفتگو کریں گے, کسی سے بھی گفتگو کریں گے تو اردو میں گفتگو کریں گے, لیکن ان کی تعلیم پوری انگریزی کے اندر ہوئی ہے. اور کیا اس کو آپ کمپلیکس بولیں گے؟ ان کو کمپلیکس نہیں, میرے خیال سے یا تو ان کو اردو یا تو وہ جس لیول میں یا جس سطح پہ اردو بولی جا رہی ہوتی ہے وہ اگر وہ کتاب کے ساتھ بھی ہوتا ہے نا, اگر آپ کتاب کوئی ایسی مشکل کتاب پڑھنا شروع کریں اور اس میں آپ کو مشکل الفاظ آئے نا تو آپ مینٹلی ان الفاظ کو اسکپ کرتے چلے جاتے ہیں اور جلدی اگر آپ کو پڑھنی پڑ رہی ہوتی ہے آپ خود ہی بلاک کرنا شروع کر دیتے ہیں یا آپ اس چیز کی طرف دھیان نہیں دیتے. میرے خیال سے وہ والا فینومینا ہے. لیکن ہاں ایک کہیں کسی لیول پہ انہوں نے یعنی وہ ہوگا کہ یعنی اردو جو ہے وہ مزے کی نہیں. مجھے جس بات کا یعنی جو افسوس بھی ہے, اور یعنی آپ کی ایک فلم انڈسٹری ہے, یعنی آپ ایک بات دیکھیں نا کہ ٹھیک ہے اسٹڈیز کے اندر, کتابوں کے اندر, اسکول کریکولم ایجوکیشن کے اندر انگریزی تو پڑھائی جا رہی ہے, لیکن جو انٹرٹینمنٹ کے اندر جو کنٹینٹ ہے نا وہ اتنا ہے انگریزی کے اندر, اور اچھا کنٹینٹ ہے. یعنی آپ نیٹ فلکس دیکھ رہے ہیں, صبح شام نیٹ فلکس دیکھا جا رہا ہے, ہالی ووڈ کی موویز آ رہی ہیں, اور پھر مختلف قسم کے شوز آ رہے ہیں, یوٹیوب کے اوپر جو شوز آ رہے ہیں ڈومیننٹلی تو ہیں انگریزی میں. جو ہمارے اردو بولنے والے ہیں نا وہ اگر اردو میں کوئی کنٹینٹ بنا رہے تو وہ بھی پیور اردو میں نہیں ہے, اچھی اردو میں نہیں ہے. مثال کے طور پہ وہ جو انگریزی میں مووی آئی تھی نا وار, تو اردو میں جو مووی آئی تھی وار جس میں یہ تھا خان بھائی, انگریزی میں تھا نہیں وار تو اردو میں, لیکن اس کے اندر ڈائلاگ وہ والی وار نہیں, وہ شان حمزہ کی اردو والی اردو ایکسنٹ والی انگریزی ہے وار نہیں, تو ٹھیک ہے نہیں, تو اس کے اندر جو ڈائلاگ تھے اچھے خاصے ڈائلاگ انگریزی میں تھے, اور ٹریلر میں اور بھی میرے خیال سے کچھ اس طرح کا ہاں مکس تھا. تو میں چاہ رہا تھا کہ یار چلو اگر آپ اپنی مووی بنا رہے ہیں تو اس کے اندر
اردو آپ پورٹریٹ کریں. چلو ٹھیک ہے, کبھی کبھی آپ کو یہ شو کرنا ہوتا ہے کہ وہ آؤٹ سائڈ اوورسیز پاکستانی, برٹش پاکستانی, امریکن پاکستانی ہے, وہ ہے یہ, لیکن ہماری آرمی کے اندر آپس میں جنرل اور یہ سب بات کر رہے تو وہ انگریزی کے اندر زیادہ بول رہے ہیں. ہمارے پاکستان میں جو آفیشیل جو لینگویج ہے وہ انگلش بھی ہے, انگلش ہی ہے. مطلب میں پاکستان میں کام کر کے آیا ہوں, میں نے کوئی لیٹر, کوئی ای میل, کبھی کچھ بھی میں نے اردو میں نہیں دیکھا. صحیح, ٹھیک ہے. ایون میں اب سمیع گورنمنٹ سمجھ لیں کہ میں اس ایک آرگنائزیشن میں کام کر کے آیا ہوں, میں نے کبھی کوئی لیٹر, کبھی کوئی ای میل, کبھی کچھ بھی میں نے اردو میں نہیں دیکھا. میں کہنے والا تھا کہ جب میں پاکستان بیچ میں جاتا تھا تو میں حیران ہو گیا یار وہاں پہ کارٹون نیٹ ورک جو ہے وہ اردو ڈبڈ ہے یا پنجابی ڈبڈ ہے. تو میں ایک طرح سے میرے لیے ایک شاکنگ تھا یار, اچھا یار ڈیکسٹر جو ہے پنجابی بھی بولتا ہے. تو تو اگر یہ میرے پاس ہوتا کارٹون نیٹ ورک اردو میں تو میری بہترین ہوتی اردو, کیونکہ جتنا کارٹون نیٹ ورک میں نے دیکھا ہے نا بس دن میں جو ہے بس صبح سے رات دیکھ کے بیٹھ کے مجھے اب جس طرح ارطغرل ہے اس کو انہوں نے ڈب کیا اردو کے اندر میرے خیال میں, اور اچھا کیا, یعنی لوگ ہمارے اس کو دیکھتے ہیں. لیکن میں وہی بات کر رہا تھا کہ آج میں یوٹیوب پہ جب ہم جاری بات ہے پوڈ کاسٹ اکثر پاکستانی بھی سنتے ہیں, تو ایک پاکستانی سارٹ آف پوڈ کاسٹ ہے جو کہ ہماری جو وہ کیا نام ہے ایکٹریس, مشہور کیا ایکٹریس کا نام ہے بڑی مشہور, اتنی ساری وہ وہی ہم سفر والی, کیا نام ہے اس کا, ماہرہ خان. ہاں ماہرہ خان, تو وہ کرتی ہیں میشن کے نام سے, شاید ان کا اپنا ہے یا وہ اس میں کبھی کبھی ہوسٹنگ کرتی ہے, پتہ نہیں. ایک ایپیسوڈ میرے سامنے آئی, وہ شاید آج ہی ریلیز ہوئی تھی, کیا تھی, تو اس کے اندر ان کے ساتھ وہ تھی, وہ آپ کی جو فیوریٹ کیا شو تھا زندگی گلزار والی, کون سی خاتون ہے اس میں, سنم سعید. ہاں سنم سعید, اور وہ آپس میں گفتگو کر رہی تھی. پوڈ کاسٹ تھا, پوڈ کاسٹ اسٹائل تھا وہ, یعنی کہ انٹرویو پوڈ کاسٹ اسٹائل. تو وہ دونوں خاتون اردو ڈراموں میں کام کرتی ہیں, اردو بولتی ہیں, ڈائلاگ سارے اردو میں, لیکن جب وہ آپس میں پوڈ کاسٹ کرنا بیٹھی ہیں تو اور ان کو پتہ ہے کہ ہمیں دیکھنے والی عوام جو ہے, بہت بڑی عوام جو ہمارے مداح ہیں, فینز ہیں, وہ اردو بولتے ہیں اور اردو سے ہی ہمیں ریلیٹ کرتے ہیں. لیکن وہ جو ان کا پرسنل 1-on-1 جو نشر ہو رہا تھا, یعنی براڈ کاسٹ ہو رہا تھا, وہ سب انگلش میں 95% انگریزی بول رہی تھی لمبی لمبی اپنی بارے میں. تو میں کہتا یار یہ سن کے کون آپ سے ریلیٹ کرے گا, آپ سارا کنٹینٹ آپ کا اردو میں, جس کی وجہ سے آپ کو شہرت ملی اور سارے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اس کنٹری کے اندر, اس مارکیٹ کے اندر. یہاں پہ اب آپ ٹھیک ہے وہ انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارم ہے, یو کین سے واٹ ایور یو وانٹ ٹو سے, آپ کو جو بولنا ہے بولیں, جو زبان بولنی ہے بولیں, لیکن یہ ایک المیہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک ریفلیکشن ہے کہ کتنا ڈسکنیکٹ ہے اس میں. یعنی میں اپنا اس میں ایکسپیرینس ڈال دیتا ہوں کہ میری اردو کبھی بھی اچھی نہیں تھی, اسکول کے اندر اچھی نہیں مانی جاتی تھی اردو. میرے اردو میں اچھے نمبر بھی نہیں آتے تھے, اور مجھے اردو کی لکھائی بھی مجھے مشکل لگتی تھی. مجھے اردو یعنی مجھے انگریزی کے اندر تو بڑا سمپل ہوتا ہے نا کہ آپ نے ایک حرف کے آگے دوسرا حرف یعنی لگانا ہوتا ہے. مجھے کبھی یعنی کیونکہ اس کے اندر حرفوں کو جوڑنا ہوتا ہے نا آپس میں, وہ والے جو اس کی سائنس مجھے کبھی صحیح سے سمجھ ہی نہیں آئی تھی بچپن کے اندر, کہ یہ کیا میکینزم کیا ہے, کہ اگر چے کو آپ نے واو کے ساتھ بنانا ہے, واو کے بعد پھر الف, اگر یعنی الف کو لام کے ساتھ کب ملانا ہے, نہیں ملانا, یعنی وہ ساری چیزیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو میری املا جو ہوتی تھی نا وہ بڑی بیکار ہوتی تھی. اور پھر اردو کے اندر یہ ایک اور چیز ہے جو کہہ لیں میری ایک شکایت ہے, کہ تلفظ جو ہے نا وہ اس نے, یعنی اگر ہم قاری صاحب سے قرآن پڑھتے ہیں نا تو اس کے اندر ہم ہا اور یعنی جو دواد اور زواد اور توئے اور زوئے یہ پورے تلفظ کے ساتھ نکالتے ہیں. اردو کے اندر جو ہوتے ہیں نا یہ تلفظ اس طرح سے ہوتے نہیں ہے. تو جب بھی کوئی کا میرا نام تاہا ہے, لوگ بولتے ہیں تاہا, غلط تلفظ اس کا, یعنی توہا ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی سنے گا تاہا تو وہ تا اور ہا لکھے گا, تا والی تا لکھے گا. اگر کچھ لوگ اس کی تصحیح کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو وہ اپنی اسپیلنگس کو چینج کر دیتے ہیں, TAUHA, اس طرح پھر وہ بندہ ایک مجبور ہو جاتا ہے کہ توہا بولنے کے لیے نا. تو یہ ساری چیزیں مجھے ایک یعنی اسٹرگل ہوتی تھی. یعنی اب اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ اردو کے اندر کچھ حرف لائن سے نیچے جاتے ہیں, کچھ لائن سے اوپر جاتے ہیں. یہ مجھے کبھی بھی نہیں, میری کبھی بھی اس میں اچھا نہیں ہوتا تھا. گھر میں ہمیشہ ہی ڈانٹ پٹتی تھی, میری لکھائی بھی گندی ہوتی تھی. میں یہ سوچتا ہوں, بلکہ میری امی یہ کہتی تھی کہ یعنی تمہاری رائٹنگ ایسی ہے کہ جیسے کوئی مکھی بیٹھی ہے نا اور وہ اپنا کام کرتی چلی گئی ہے, تو اس طرح کی تمہاری اردو کی رائٹنگ ہے. میری بہتر اس وقت ہونا شروع ہوئی رائٹنگ یا اردو, یعنی پڑھنے کا میں اتنا شوقین نہیں تھا, لیکن میں نے کہہ لیا کہ 5ویں 6ٹھی جماعت میں نے اردو کتابیں, کیونکہ گھر میں بچوں کی کتابیں ہوتی تھی, ہمارے گھر میں بچوں کی کہانیوں کی کتابیں بہت ساری ہوتی تھیں اردو کی, اور سیرتوں کی اور صحاباؤں کی اور اس طرح کی چیزیں گھر میں بہت ہوتی تھی, بچوں کی کہانیاں. تو میں نے 5ویں 6ٹھی جماعت میں پڑھنا شروع کری اور مجھے پڑھ لی اور مزہ بھی آیا. اور پھر بعد میں نے کہہ لیں کہ 8ویں 9ویں جماعت کے اندر ایک بڑا مشہور ناول ہے پاکستان کے اندر, خاک اور خون, نسیم حجازی, ایک بڑے مشہور وہ گزرے.
تو وہ ان کی اور بھی بڑے کنٹروورشل، ہاں بڑے کنٹروورشل ناول ان کا وہ تھا. اور خاکہ خون بڑا مزے کا، وہ پاکستان کی تقسیم کے اوپر ہے، پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم کے اوپر ہے. تو وہ میں نے پڑھا اور اتنا پسند آیا اور اتنا مزے کا تھا. میں نے وہ میں نے اگر شاید ناول اردو کا ناول ایک ہی پڑھا ہے، اور وہ وہی پڑھا ہے، اور وہ 2-3 دفعہ پڑھا ہے. 2-3 دفعہ پڑھا؟ 2-3 دفعہ پڑھا. یہ کیسے ہوتا ہے 2-3 بار ایک؟ میں نے 2-3 دفعہ دیکھا تو تم نے وہ ناول 2-3 دفعہ پڑھا. یار کوئی مقابلہ نہیں ہے. کوئی 500 گھنٹے کا شو ہے، مجھے کوئی 500 گھنٹے آپ ایک شو کو دیکھنے میں لگائیں. میں پھر ارادہ یہ ہوا کہ میرا شروع میں پلان تھا گھر والوں کا کہ اس کو پھر یعنی فیڈرل بورڈ کرانا ہے. میں نے بھی برطانوی بورڈ سے ہی شروع کیا تھا پڑھنا کہ 8ویں جماعت کے بعد فیڈرل بورڈ میں جانا ہے 9-10. تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ اس کی اردو کمزور ہے، جب یہ جائے گا تو اردو میں مشکل ہوگی، اتنی اچھی نہیں. تو اس کے لیے پھر ٹیوشن لی میں نے اور میرے ایک دوست نے. ہم دونوں کا ارادہ تھا گھر والوں کا کہ ہم جائیں گے اس میں. تو فیڈرل بورڈ میں ہم نے لی 8ویں جماعت نے، ہم نے ٹیوشن لی. سر بڑے اچھے تھے، ہم نے بہت کچھ پڑھا اردو کا. لکھائی بھی خطاط، ایک اردو کا لکھنے کا ایک پین بھی بڑا خاص قسم کا پین ہوتا ہے، تھوڑا کٹا ہوا پین ہوتا ہے، اس سے لکھنے کی رائٹنگ کبھی بھی نہیں اچھی ہوئی میری پھر بھی. تو وہ اس سے اچھی اردو سیکھ لی. اس وقت میرے خیال سے میں نے میکینزم بھی سمجھ لیا کہ املا کا کیا ہو سکتا ہے. لیکن پھر ہم گئے نہیں برطانوی بورڈ میں ہی. پھر ہم نے او لیول کیا، او لیول سے ہی میں اردو لی اور اردو صحیح رہی. کوئی زیادہ مشکل اس وقت پھر مجھے اتنی کوئی مشکل نہیں لگی. اچھا اب یہ بتائیں کہ عاقف آپ اپنی نہیں تم نے کیا ریٹنگ دی تھی احسن اپنے آپ کو؟ میں نے ریٹنگ کچھ نہیں دی تھی. دے دیں ریٹنگ دیں پلیز. ریٹنگ 7 تو ہونی چاہیے. وہ تیری 7 عدنان بھائی یعنی سب 6.5 6.5 میں 4.49 ایک اشاریہ 0.1 سے کم ہوں میں جو پھر تو میں نے سفیان کی. تاہا 5 کہہ لیں، میں 5 دوں گا اپنی. اور عاقف 8.5. یہ جو ہمارا جو اس کا مطلب ہے کہ جو جس لیول کی انگلش آپ کی ہے نا اس لیول کی اردو اس کی ہے. اس لیول کے ڈیلوژن میں ہے، یعنی آپ جتنی انگریزی آتی ہے وہ یہ اصل میں یہ اسکیل الٹا تو نہیں، کہیں پیمانہ الٹا تو نہیں 10 سے نیچے جا رہا ہے. ہاں پتہ نہیں شاید یہ سمجھ رہے ہو کہ جتنا 1 کے قریب ہے اتنا بہتر ہے. کچھ کھیل ہوتے ایسے ہوتے ہیں نا جس میں جتنا کم پوائنٹ ہے اتنا زیادہ اچھی چیز ہے. تو یہ وہ گولف کی طرح کی گولف کی طرح ابھی پتہ چل جائے گا. ابھی ہمارا جو نیکسٹ سیگمنٹ ہے نا اس میں چل جائے گا کہ اس میں میرے ساتھ جو ہوتا تھا نا ایک چیز مجھے یاد آ رہی ہے کہ والد صاحب نے اسکول سے واپسی پہ نا ایک بڑا میگزین اردو کا پکڑا دیا کرتے تھے. اور اس میں پہلا جو پیج ہوتا تھا اس میں کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی تھی، کچھ ہوتا تھا. وہ کہتے تھے پڑھو، اب پڑھ کے سب کو سناؤ. جو گاڑی میں ہم 2-3 دوست واپس جاتے تھے یہ ایک معمول تھا. تو وہ میں پڑھتا تھا. مجھے دوسری بیماری تھی، چلتی گاڑی میں پڑھنا بھی مشکل ہوتا، وہ بھی مجھے ہو رہے ہوتے تھے، حالت خراب ہو رہی ہوتی تھی. لیکن اردو بھی اسی اسٹرگل کے اندر اردو بھی پڑھ رہا ہوتا تھا. تو اس سے بھی کچھ نہ کچھ اردو پھر فائدہ ہوا. اس وجہ سے ان لوگوں کی قربانی کی وجہ سے اردو زندہ ہے آج. گاڑی کے اندر پڑھنے کی وجہ سے، موشن سکنس کے بعد وجہ سے پرسویئر کرنا پڑا. تو یہ ہے. لیکن اب ایک پاکستان کے اندر ایک ریسنٹ ایک فنومینا ہم نے دیکھا، ناٹ ویری ریسنٹ، چلے ویری ریسنٹلی یعنی اس ٹاپکس کے حوالے سے 2-3 ہفتے پہلے، 3-4 ہفتے پہلے بلکہ، یہ جو اسلام آباد کے اندر ہوا کنولی کا. تو اس میں 2 خواتین جو اون کرتی ہیں چلیں کیرن کو اردو میں کیا کہیں گے؟ کرن جمالو کرن نہیں چلو اس کو ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے قارین کہیں گے، ان کا اس سے ریپلیس کر سکتے ہیں. وہ جو کیرینی برائٹ کریں، اسے برائٹ کریں، وہ یو ڈونٹ نو سم تھنگ عائشہ سم تھنگ، ہاں برائٹ کریں تو ان سے ریپلیس کر سکتے ہیں آپ کیرین برائٹ کریں سے. تو عائشہ ثنا نام تھا، عائشہ ثنا. تو وہ ان کا بزنس ہے کنولی ریسٹورینٹ بزنس ہے، اور میرے خیال سے چین ہے اس کی، کافی شاپ کیفے. تو انہوں نے ایک اپنا مینیجر ہائر کیا ہوا تھا جس کو انہوں نے اردو کی انگلش کی کلاسز بھی دلوائی تھی، جس نے بیچارے جو سن رہی ہے اس کو پتہ ہے کیا. ہاں تو 1.5 سال اس نے لی تھی. تو وہ مذاق اڑا رہی تھی کہ دیکھو 1.5 سال میں اس سے انہوں نے انگلش میں بات کرنے کی کوشش کی. اس کے کوئی اتنی خاص انگلش پھر اپالوجی بھی ڈالی تھی بھائی ان لوگوں نے، کیا ہو گیا؟ ہاں وہ میں نے دیکھی تھی. وہ کس طرح کی تھی؟ بہت اپالوجی نہیں تھی، بہت ہی پریویلیج قسم کی. واز بیسیکلی ہم نہیں جسٹیفیکیشن. بھائی لیکن انہوں نے ایک چیز ہے، انہوں نے نام بھی اردو میں کر دیا، اتنے انسیکیور ہو گئے
کنولی کا نام ایک اور چیز ہمارے وہ جب کنولی کے باہر جا کے جب وہ شاعری اور وہ جب وہ کرنا وہ تو ٹو مچ ہو گیا. میں بھی سپورٹ کرتا ہوں. ایسی بھی چیز نہیں ہے کہ بیٹھ کر کچھ زیادہ ایسے پبلسٹی ملے گی ان کو کنولی کو اور بزنس اور ہوگا. جو اسلام آباد کی ان کی آؤٹ لیٹ ہے وہ بند ہو چکی ہے. اچھا بند ہو گئی. ہاں وہ بند ہو چکی ہے. کیوں لوگ جانا چھوڑ دیا؟ نہیں بند لوگوں نے آگے کیا انڈے پہ انہوں نے خود بند کی ہے کہ خطرہ تھا ان کو. ہاں تھریٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں بھائی. آپ کے پاکستان میں لوگ جنگلی ہیں ابھی تک ہو جاتے ہیں. یہ ایپیسوڈ ریکارڈ ہونے تک وہ بند ہے. صحیح ہے. آپ نے کبھی کھایا پیا وہاں سے؟ نہیں. کسی نے کوئی کھایا پیا کنولی سے؟ پہلی دفعہ نام سنا تھا. آئندہ کبھی کھائیں گے یہاں سے؟ چیچا پتنی میں آؤٹ لیٹ نہیں ہے. ایک فنومینا یہ بھی تھا کہ ہم پاکستان میں جو کچھ کبھی پھڈا ہو جائے تو کچھ رشتے دار اس طرح کی بات کرتے ہیں. ہماری بلڈنگ میں شاید یہ پھڈا ہو گیا تھا کچھ رشتے داروں کا. نہیں رشتے داروں کا پھڈا آپس میں نہیں ہوا. رشتے داروں کا نہیں رشتے دار کا کسی باہر سے پھڈا ہو گیا تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو باہر والا تھا نا اس کو منہ چپ کرانے کے لیے نا یا اس کو بیک فٹ پہ لے کر جانے کے لیے تو انگریزی میں شروع کر دیا. تو وہ بندہ پہلے اگر مقابلے میں بھی تھا نا تو وہ پہلے ہی گھبرا گیا, سہم گیا کہ میں کیا جواب دوں. مجھے تو میں اس کا بھی سپورٹ کرتا ہوں. آپ کو انفیئر ایڈوانٹیج جیسے ملتا ہے کرنا چاہیے. تو یہ بھی ایک چیز ہے نا, ایک کمپلیکس ہے جو عدنان بھائی نے آپ نے جو بات کی کہ یعنی وہ بندہ سامنے سے انگریزی میں شروع ہوا تو آپ اس کو دو سنائیں کہ بھائی میں یہاں پاکستانی کھڑا ہوں, تم کیا انگریزی میں مجھ سے بات کر رہے ہو, اردو آتی ہے نا تو اردو میں بات کرو. لیکن یہ ہمارے یہاں یہ مینٹیلٹی ہے کہ یعنی, اور وہ بعد میں یہی بات ہو رہی تھی کہ یار اگر کبھی اس طرح ہی کوئی بھی مسئلے میں پھڈے میں پڑھو نا تو انگریزی میں شروع کر دیا کرو. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں, میں اوپینین چاہتا ہوں یہاں پہ جو ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ, اور یہ فنومینا بہت پرانا ہو چکا ہے, سب لوگوں کو پتہ ہے کہ بچوں کو بات کرتا ہے بولتے وقت اس کو کوشش یہ ہوتی کہ وہ مما پپا بولے اور وہ تھینک یو پلیز اور اس طرح کی چیزیں بولے, نہ کہ وہ اردو بولنا سیکھے. اور اس کو بولیں گے اس کو بولے نو ڈونٹ, یہ شکریہ نہیں, تھینک یو بولو بیٹا, تھینک یو پلیز سے دس بلا بلا یہ وہ فلانا, ڈونٹ ڈو دس. تو انگریزی کے اندر خود نہیں آئے گی لیکن بچے کو سارا ایمفیسس اس کا ہوگا. جیسے کیا آپ ایسے لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ ان کو شیم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں جس طرح ابراہیم بھائی نے پہلے بات کی تھی, انگلش ایز اے لینگویج سیکھنا کوئی پرابلم نہیں ہے, سیکھیں اس کو ایز اے لینگویج سیکھیں, لیکن اس کو اپنے اوپر اس طرح حاوی نہ کریں کہ جیسے آپ نے اگر اردو بولیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کمتر ہیں, یا انگلش بولیں گے تو آپ کچھ یعنی ایٹ واٹ ایکسپینس, یہ ہے نا سوال. آپ انگریزی کس قیمت پہ اس کو سکھانا. لیکن اس کے اوپر جو سامنے سے بحث آتی ہے نا کہ انگریزی تو انٹرنیشنل لینگویج ہے, آپ کو سیکھنی پڑے گی, اس میں سارے علوم اس کے اندر ہے, لیکن اس کے اندر پھر کاؤنٹر آرگومنٹ یہ کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا بھی ہے کہ چائنیز جو ہیں وہ تو نہیں, ان کو ایک لفظ بھی انگریزی کا نہیں آتا. فرینچ, جرمنی, میڈیم آف ایجوکیشن فرینچ میں, یہ رشیا کے اندر, جاپان, یہ سارے ممالک ہے. ٹھیک ہے ان کے اندر بھی آپ کو علوم سارے انگریزی والے تو اس طرح سے نہیں ملیں گے, لیکن انہوں نے اپنی زبان کو رکھا ہے. یہ ایک بہت بڑا فنومینا ہے کہ اس پہ اسٹڈیز ہے باقاعدہ کہ سائیکولوجیکلی کتنے ڈس ایڈوانٹیج ہوتے ہیں کہ جب آپ ایجوکیشن, آپ کا میڈیم آف ایجوکیشن ان یور مدر لینگویج نہیں ہوتا, آپ کی مادری زبان میں. آپ کی جو آئی تھنک سری لنکا کے اوپر ہے. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آپ نے جو پہلے بات کی تھی کہ میں تو کہتا ہوں کہ جو ہماری علاقائی زبانیں ہیں, جو ہم اپنی جو مدر ٹنگ ہے, ہمیں تو گھروں میں وہ بولنی چاہیے. اگر کوئی پنجابی بول رہا ہے تو اس کو گھر میں پنجابی بولنی چاہیے, اپنے بچوں کو پنجابی سکھانی چاہیے. بالکل, یعنی آپ نے اپنی ثقافت کو زندہ رکھنا چاہیے, اور اس سے پھر ایسے نہیں. اچھا ایک تو یہ چیز ہوتی ہے نا کہ اپنی آئیڈینٹی کے لیے آپ نے زبان کو, تو ٹھیک ہے آئیڈینٹیفائر کے طور پہ زبان ہوتی ہے کہ چلو فرض کریں کوئی بندہ سندھی ہے تو اس کو اپنی سندھی زبان کو سے ایک محبت ہے, وہ بالکل محبت ہونی چاہیے, اور اس کو پریکٹس بھی کرنی چاہیے, بچوں کو اس کو دینی بھی چاہیے ورثے میں کہ یہ زبان دینے. لیکن ہمارے یہاں ایک فنومینا یہ ہے کہ ان زبانوں کو لے کے عصبیت بھی پھیلائی جاتی ہے. یہ ایک بہت برا فنومینا ہے, یعنی کہ آپ اپنی زبان کو سمجھیں کہ اب میری زبان ہے تو یہ میری زبان ہی ہونی چاہیے, اور دوسری کی زبان میں سیکھوں گا نہیں, اگر میں بولوں گا تو یہ میری تضحیق ہے اور میری تذلیل ہے, جس کا کانسیپٹ ہم نے دیکھا ہے. مطلب آپ کے یہاں لینگویج رائٹس ہوئے ہیں, پاکستان بننے کے فوراً بعد سندھی کے ہوئے, پھر بنگالی اور اردو کے بھی ہوئے, اور الٹیمیٹلی دے کنٹریبیوٹیڈ کہ پاکستان کو الگ ہونے کے اندر. اور آج بھی اردو کو ویلیفائی کیا جاتا ہے, یعنی کہ اردو کو ایک اس طرح, مطلب انگریزی کو تو کیا, لیکن انگریزی کو اتنا نہیں کیا جاتا جتنا اردو کو. جب جو علاقائی یا جو عصبیت یا لسانیت پہ جو تنظیمیں ہیں ہمارے یہاں, وہ کیا کہتی ہیں, یا یہ اردو پاکستان بننے کے بعد اردو ہم پہ مسلط کی گئی. لیکن ایک فنومینا ہے اس کے اندر, میں اس میں بولتا ہوں کہ پاکستان بننے میں اردو کا بہت بڑا ہاتھ تھا. یہ کیا کوئی ڈینائی کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے آپ
سندھی بولنی چاہیے سندھیوں کو, ان کو فوقیت دینی چاہیے اپنی زبان کو. لیکن یہ ڈینائی ایک دم پاکستان بن گیا اور آپ یہ نہیں ہمیں تو یہ اردو تو پتہ نہیں باہر کی ہے اور یہ تو فلانی ہے اور اس کی وجہ سے ہوا. نہیں, اردو کی کنٹریبیوشن بر صغیر کے اندر جتنا علم اردو کے اندر اور فارسی کے اندر اور عربی کے اندر ہے, علاقائی زبانوں کے اندر بولیوں کے اندر وہ چیز نہیں موجود ہے. تو ہر زبان کو ایک علم کی زبان ہوتی ہے, آپ اس کو بھی سیکھیں. ایک میں تو بلکہ بولتا ہوں اور یہ ہر کوئی بولتا ہے کہ جو دین ہے نا, آپ کا دین جو ہم کہتے ہیں کہ ایک انسان کی پوری زندگی کا, یعنی آپ کہہ لیں کہ رہنے سہنے اور ہر چیز کا اس کا ہوتا ہے, وہ کن زبانوں میں, اور وہ اس وجہ سے کہتے ہیں اسلام کی زبان جو ہے وہ اردو بھی ہے, عربی بھی ہے, اردو بھی ہے, فارسی بھی ہے. انگلش کے اندر ابھی دین کا بہت کم ہے, بہت فریکشن میں, اور وہ جہاں سے اوریجنیٹ ہوئی ہے نا وہاں پہ اس کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ اینگلو سیکسن اور وہ سارا, اٹ واز ناٹ اے مسلمک یا اسلامک روٹس اس میں. ہاں آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے نا وہ ویسی تاثیر دے ہی نہیں سکتی. ہاں, اوور لیپنگ جیسے اردو کا اور عربی کا, اور یہ ہمارا ایڈوانٹیج ہے, یہ ہمیں اس پہ شگر کرنا چاہیے اور ہمیں اس کا ایڈوانٹیج اٹھانا چاہیے. دا ریزن وائی کچھ لوگ اردو پھر بھی پڑھ لیتے ہیں جن کو میں جانتا ہوں, کیونکہ قرآن کی تلاوت سکھائی ہوتی ہے. ایز اے مسلم ہمارے گھروں کے اندر قرآن پڑھنا سکھایا ہوتا ہے, تو چونکہ ہمارے الفاظ زیادہ تر ملتے جلتے ہیں تو ہم جو اردو پڑھ لیتا ہے وہ تھوڑا قرآن پڑھ لیتا ہے, تو قرآن پڑھ لیتا ہے وہ اردو پڑھ لیتا ہے. یہ اور وہ مسلمان جو بیچارے یہ نہیں کر پاتے, یورپین ہو ویسٹرن ہو کچھ بھی ہو, بڑا چیلنج ہے ان کے لیے یار کہ قرآن پڑھنا, ایک ایک لفظ سیکھنا ہے, اس عمر میں جا کے سیکھنا, یعنی حرف سیکھنا بالکل ہی مختلف. تو اردو اس حوالے سے ایک بلیسنگ بھی ہے ہمارے لیے, یعنی ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے. اور جو تحریکیں برپا ہوئی ہیں پاکستان کے اندر, علامہ اقبال نے 2 زبانوں کا استعمال کیا, ایک اردو اور ایک فارسی, پوری تحریک کھڑی کر دی اس کے اوپر, ہر قومی علاقائی سطح پہ اس کو لوگوں کے اوپر اثر ہوا جا کے. اور جبکہ علامہ اقبال تھے پنجابی. ہاں, تو کہنے بس یہ کہ کشمیری بیک گراؤنڈ کے تھے, کہ ایک ایسی زبان ہونی چاہیے جو ریلیٹیبل ہو, میں آپ سے ایک رشتہ بنا سکوں, یونیفائنگ فیکٹر. اور جنہوں نے پاکستان بنایا محمد علی جناح, ان کو اردو نہیں آتی تھی. ہاں, اردو نہیں آتی تھی انہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے پھر بھی, بڑی بات ہے ویسے تو بہرحال. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ کہ اردو میں ڈائنگ لینگویج تو نہیں بولوں گا, اردو ڈائی تو نہیں کر رہی, بٹ اس کی جو اہمیت کم ہو رہی ہے. ایونچولی ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس زبان میں نہ چلی جائے جس طرح باقی زبانیں, جیسے انڈیا کے اندر کہتے ہیں کہ جو ان کی ہندی ہے نا وہ بہت زیادہ ڈائلیوٹ ہو رہی ہے, کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ انگریزی بولی جاتی ہے. انگریزی ان کی ٹو مچ ہے, یعنی اب میں ہر بندہ تقریباً مڈل کلاس ہے, اپنا مڈل کلاس ہے, وہ انگریزی کے اندر بات کر لیتا ہے, جس بھی ایکسنٹ میں بول رہے ہیں وہ انگریزی بول رہے ہیں. ہاں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو زبان ہے وہ بہت زیادہ وہ ہو گئی, اور وہ جب اردو سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستانی, جبکہ ہماری بہت ٹوٹی بوٹی اردو ہے, لیکن اس کو وہ بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں. میں نے ان کو دیکھا کہ یار یہ اردو بولتے ہیں, بہت پسند کرتے ہیں اس بندے کو, یار بہت اچھی اردو ہے تمہاری, اور بہت تعریفیں بھی. ایگزیکٹلی. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اردو کو زندہ رہنے دیں. جب ایک زبان مرتی ہے نا تو اس کے ساتھ بہت ڈھیر ساری چیزیں مر جاتی ہیں جو اس کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں. اس کے ساتھ کلچر ہے, ٹریڈیشن ہے, علم ہے, پورا ایک یعنی سوچنے اور سمجھنے کا ایک پورا طریقہ ہے, ایک زاویہ نظر ہے. اسی طرح کوئی اور آتی ہے زبان, جیسے آپ عربی کا بھی دیکھ لیں, کتنے لفظ ہیں, جب تک ہمیں عربی نہیں آتی ہمیں اس لفظ کا مطلب بالکل پورا نہیں پتہ چلتا, ہمیں بس اس کا ایک چھوٹا سا ترجمہ پتہ چل جاتا ہے جس کو ہم کہہ لیتے ہیں کہ شاید اس کا مطلب اس کے قریب. اچھا, یہ بات بھی فیکٹ ہے کہ ہر زبان ایک جیسی نہیں ہوتی, یعنی کہ میں بولوں گا کہ جتنی اچھائیاں انگلش کے اندر اتنی اچھائیاں عربی میں, اتنی اچھائیاں خصوصیات ہوتی ہیں. جو خصوصیت عربی کے اندر ہے نا, جو رچنس اور ڈیپتھ عربی کے اندر ہے, کیونکہ عربی ایک قدیم زبان ہے, جتنا اس کے اندر چیزیں بھری ہوئی ہیں, لیئر اپون لیئر اپون لیئر ہسٹری, اور جو آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں, ایک ایک لفظ کا روٹ ورڈ کے اندر اتنی چیزیں نکل کر آتی ہیں کہ آپ کھو جائیں اس کے اندر. یعنی آپ نعمان علی خان کو لوگ سنتے ہیں, نعمان خان جب عربی کے بارے میں بات کرتا ہے تو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں, یار کیا, ویسے ہاں اس کی کلاسز بھی لیں گے, عربی سیکھنے کے لیے سب کچھ لیں گے. تو عربی کے بعد جو ہے میں بولتا ہوں کہ فارسی بہت قدیم ایک زبان ہے, بڑی زبردست زبان ہے. اردو اتنی پرانی نہیں ہے, لیکن اردو ان دونوں زبانوں کا انکارپوریٹ کرتی ہے. انگلش بھی یعنی بہت نئی نہیں ہے, انگلش کو بھی ٹائم ہو گیا, لیکن انگلش ایک بالکل کمپلیٹ ڈفرینٹ پارٹ آف دا ورلڈ ہے, تو اس کا ریلیٹیوٹی یا جو ریلیشن ہے وہ تھوڑا سا نہیں ہو پاتا, بہت سارے کانسیپٹس نہیں ہو پاتے. کہنے کا مقصد یہ کہ بھائی جو پیرنٹس ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اگر اردو پڑھا دیں گے تو ان کے اندر کوئی کمی رہ جائے گی, یا اردو بولیں گے تو کہیں انگریزی پہ کہیں اثر نہ ہو جائے. یہ انتہائی اسٹوپڈ کانسیپٹ ہے.
انگریزی بھی پوری اچھی طریقے سے بولنا سکھائیں, اردو بھی سکھائیں, عربی بھی سکھائیں, فارسی بھی سکھائیں, پنجابی بھی سکھائیں, سرائکی بھی سکھائیں. کتنی سکھائیں یار بچوں کو, رحم کرو یار. جو آپ کی زبان ہے, اگر آپ کی لوکل زبان ہے, آپ کی علاقائی زبان ہے, اس کو تو وہ ڈیفینیٹلی سکھائیں, بالکل ڈیفینیٹلی جو بولی جاتی ہے آپ سکھائیں. لیکن جو علم ہے نا, اس کا علم, اس کی بنیاد, اس کا علم اس میں ہونا چاہیے جس میں وہ سب سے کمفرٹیبل ہے. یعنی میں اگر ہاں تم اگر انگلش میں ہو, میں جیسے فار ایگزامپل ہم فزکس سے کانسیپٹ پڑھتے تھے, انگریزی کے اندر پڑھتے تھے, مجھے ابھی پتا ہے کہ 50% زیادہ ہمیں کانسیپٹ پڑھ کے رٹا کیا ہے, کیا کانسیپٹ ہے. جبکہ میں نے اس کو کس کو میں دیکھ رہا تھا کہ میتھمیٹکس کے جو کانسیپٹ ہیں, جیومیٹری کے اور ان کے الجبرا کے کانسیپٹس ہیں, یہ کانسیپٹ اگر اس زبان میں پڑھایا جائے تو آپ ریئل لائف اپلیکیشن کے اندر اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ہم نہیں کر سکتے, ہم نے انگریزی میں پڑھے ہوئے, ہم بھول گئے, ہم نے وہ رٹا لگایا ہوا تھا یا جو بھی تھا. لیکن وہی چیز جب میں نے کون سے 1-2 لوگ تھے جن کو میں نے اردو کے اندر وہ الجبرا اور اس کو کر رہے تھے, تو وہ ریلیٹ کر پا رہے تھے کہ جو ہم نے سیکھا ہے اس کا یہ امپلیکیشن ہے, یہاں پہ ریئل لائف اس کا ایک تھا. تو میں جو پہلے بات کر رہا تھا نا کہ بڑی دنیا کی جو بڑی قومیں ہیں, جن کو بڑی قوموں میں کہا جاتا ہے, یورپین, جرمن, فرانس, پھر رشیا, چائنا, جاپان وغیرہ, یہ ان کے جو موسٹلی ان کا جو علم ہے وہ اپنی زبان میں محفوظ ہے اور وہ پڑھتے بھی اسی کے اندر ہے. تو انوویشن ان کی کنٹریز کے اندر ہوتی ہے, تو اس وجہ سے کریٹیونیس جو ہوتی ہے نا وہ آپ کی اپنی زبان میں ہوتی ہے, اور اگر آپ دوسری زبان پہ جاتے ہیں نا تو آپ کی کریٹیونیس افیکٹ ہوتی ہے, ختم نہیں ہوتی. تبھی آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی انگریزی پڑھائی جاتی ہے آپ کے پاکستان سے کتنے انگلش رائٹرز نکلتے ہیں, اور ابھی اگر نکلنا بھی شروع ہے تو ابھی بہت ریسنٹلی انگلش رائٹرز انگریزی رائٹر نکل سکتے ہیں جن کے لینگویج فرسٹ لینگویج انگلش ہے, وہ نکلے گی. اس پہ کسی نے میرے سوال پوچھا تھا ریسنٹلی, انہوں نے بولا کہ آپ سوچتے کس لینگویج میں ہو, اور میں اس کا جواب نہیں دے پایا کیونکہ اس کا جواب اتنا اسٹریٹ فارورڈ تھا ہی نہیں. اور میں کیونکہ اگین انگلش میڈیم اسکول میں آپ پڑھتے ہیں تو آپ کا ایک بہت زیادہ ایکسپوجر رہتا ہے انگلش لینگویج سے, اور پھر آپ کی جب آپ بول رہے ہوتے ہیں آپ اردو میں کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے پرٹیکولر سے کوئی اس کا جواب نہیں ملا. مجھے لگا شاید میں انگلش میں سوچتا ہوں اور پھر میں اردو میں سے ٹرانسلیٹ کرتا ہوں, پھر میں اردو میں بات کر رہا ہوتا ہوں. لیکن مجھے ایسا بھی فیل ہوتا ہے شاید میں کچھ چیزیں سوچتا بھی اردو میں ہی ہوں اور پھر اردو میں ہی بول دیتا ہوں, کیونکہ اس کے اندر بہت سی چیزیں لوز رہتی ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ بہت زیادہ کچھ جو سوچتے ہیں, آپ کہہ رہے تھے کریٹیوٹی ڈائی آؤٹ ہوتی ہے, وہ ہو جاتی ہے. میں نے خود بھی نوٹس کیا ہے, آپ نے آلریڈی کچھ سوچا ہوا ہے, وہ ہوتا ہے نا اکثر ہم لوگ کسی سے مطلب ایک رفتار میں بات ہو رہی ہوتی ہے اور پھر اچانک سے آپ بولتے ہیں اس کا وہ جو ہوتا ہے نا اس میں آپ کا جو تھاٹ ہے وہ آلریڈی چلا گیا آدھا, کیونکہ آپ اس کو اسی منٹ ٹرانسلیٹ کر نہیں سکے اور وہ چیز اب وہاں سے غائب ہو گئی. اب آپ کا وہ پوائنٹ شاید اگر اتنا بھاری تھا تو اس میں وزن نہیں رہا. اس سے ایک چیز یاد آ رہی ہے مجھے کہ کسی نے عذر مذاق ہی کہا تھا, لیکن آئی تھنک میرے جان سے خیال ہے یہ تھوڑا سا شاید تھوڑی سی ڈیپ گہری چیز ہو کہ اگر آپ نے کسی کی اصلی آپ نے زبان جاننی ہے نا تو آپ اس سے تھوڑا جھگڑا کرنا شروع کر دیں یا آپ اس سے لڑنا شروع کر دیں, تو وہ اپنی جب آپ کو برا بھلا ہے وہ کہے گا تو آپ اپنی اصلی زبان میں بولے گا. لیکن اب پتہ چل جائے گا کون سی زبان. اب اس میں وہ والا فلسفہ کس طرح کام کرے گا کہ پاکستان کے اندر کہ انگریزی شروع کر دو اس کو چپ کرانے کے لیے, تو اس میں جھگڑے میں تو سامنے سے انگریزی. میں اس کو بھی یہ ذہن میں آ رہا تھا کہ کچھ ایک تو وہ سائڈ آف دا اسٹوری ہو گئی, ایک یہ والی سائڈ ہے کہ کچھ اس طرح ڈیفینس میکینزم نہیں. تو وہ میں کہہ رہا تھا سری لنکا میں 100% ایجوکیشن ریٹ ہے, and nobody cares, and nobody cares about it. Like doesn't even care. نہیں کیرلا کے اندر بھی 100% ہے میرے خیال سے. ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ انوویشن اس طرح کی نہیں, تو لوگوں نے کیوں ہے ایسا, دیٹ از اے کویشچن. وہاں پہ انوویشن کیوں نہیں ہے, بولی جاتی ہے وہاں کیونکہ وہ اپنی جو نیچرل مادری زبان ہے الٹیمیٹلی واٹ دے فگرڈ آؤٹ, اور شاید میں غلط بھی ہوں, کہ یہ تھا کہ بیریئر تھا سوچنے میں اور بولنے میں. آپ سوچ کس زبان میں رہے ہیں, آپ سیکھ کس زبان میں رہے ہیں. How do you آپ کریٹیوٹی کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں؟ صرف کریٹیوٹی نہیں, انوویشن کی بھی بات, کانسیپٹس, یعنی کس چیز کی کانسیپٹس, یعنی جو بھی آپ پڑھ رہے, جو علم ہے آپ کے ذہن میں, جو علم آیا ہے وہ انگریزی زبان میں آیا ہے, اردو میں آیا ہے, یا کس زبان, اوریجنل تھاٹ کتنی لے کر آ رہے ہیں. میرے خیال سے یہ ایک ہوگا, یعنی آپ وہ انہوں نے پہلے بتایا کہ جو اگر جس کی فرسٹ لینگویج ہی اس کی اگر انگلش ہے تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, لیکن یہاں پہ میڈیم آف ایجوکیشن یعنی جس زبان میں تعلیم حاصل کی جا رہی ہے اس کی بات ہو رہی ہے. یعنی تعلیم آپ انگریزی میں سیکھیں, یعنی ایک حد تک آپ نے اپنی زبان میں علم حاصل کیا, اس کے بعد آپ دوسری زبان میں بھی علم کریٹ کر سکتے ہیں میرے خیال سے. یعنی اس کے آپ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اگر ایک زبان سیکھ لی تو دوسری زبان کے اندر آپ کچھ پروڈیوس ہی نہیں کر سکتے. نہیں, آپ سیکھیں آپ اپنی زبان کے اندر, اور پروڈیوس آپ دوسری زبان میں بھی کر سکتے ہیں, پھر اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں. اس پہ میرے خیال سے اگر آپ جائیں تو فلاسفی آف لینگویج یا سائیکالوجی آف لینگویج کے اندر آپ کو بہت ساری
چیزیں ملیں گی اس پرسپیکٹیو سے. تو پاکستان کے اندر تو ابھی میرے خیال سے چل بھی رہا ہے اس حوالے سے, کچھ نہ کچھ بات رہتی بھی ہے کہ پاکستان کے اندر جو نظام تعلیم ہے وہ واپس اردو کے اندر کیا جائے, یا جو بھی مادری زبان ہے, جو بھی لوکل, میرے خیال سے جو بھی لوکل مادری زبان ہے, اگر پنڈی ہے تو پنڈی کے اندر پنجابی ہو, یا جو جو ساؤتھ ہے تو سرائکی ہو, اور پھر جو کشمیر کی طرف ہے ہندکو اور یہ پختون. لیکن اس میں بہت مسئلہ نہیں ہوگا, یعنی نہیں کیوں ہوگا مسئلہ, کس لحاظ سے مسئلہ؟ ہاں یعنی آپ کو لینگویج کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے زیادہ سے زیادہ کمیونیکیٹ. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ دوسری لینگویج نہیں سیکھیں, لیکن جو علم حاصل کر رہے ہیں وہ اپنی زبان میں حاصل کریں, لیکن وہ دوسری زبان بھی سیکھیں جس کا وہ یونیورسٹی میں جا کے میں کیا ہوگا پھر ایز اے سیکنڈ لینگویج سیکھیں. راولپنڈی کی یونیورسٹی میں الگ لینگویج ہوگی اور لاہور کی الگ ہوگی. نہیں, یونیورسٹی میں نہیں, دیکھیں یونیورسٹی میں بھی اردو میں ہونی چاہیے. ہاں اردو زیادہ ہمارے سمجھ سے ریلیٹیبل ہے, اردو میں ہی ہونی چاہیے, اردو میں ہونی چاہیے. یعنی انگلش اور اردو کے اندر کیوں, لیکن کیوں میں نے پاکستان کے اندر اگر آپ نے اردو بول, جیسے میں اردو میں سوچتا ہوں, اردو میں سب کچھ ٹھیک ہے, تو میں اگر اردو کے اندر میں کمفرٹیبل ہوں گا, زیادہ تر لوگ 90% لوگ کمفرٹیبل ہوں گے اس میں. اردو کے کانسیپٹ مجھے سمجھایا جائے, مجھے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئیں گے, جذب ہوں گے, ریٹین کروں گا. یعنی میں سائنس کے اندر اتنے عرصے جو بچپن کے اندر ڈیفینیشن رٹوائی جا رہی ہوتی تھی, مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کیا رٹ رہا ہوں میں لٹرلی. یعنی وہ کانسیپٹ, یعنی الیکٹران اور پروٹون اور نیگیٹو چارج اور پازیٹیو چارج, یعنی بس ایک چیز ہے, ایک الفاظ ہیں, وہ تصورات ذہن میں صحیح سے مجھے نہیں لگتا کہ اس ٹائم پہ میرے ذہن میں بیٹھے تھے. ہاں رٹ کر آپ پیپر پہ لے کر آ جائیں, لیکن وہ پیچھے چیز کیا کام کر رہی ہے وہ آپ کو انڈرسٹینڈ. جیسے مثال کے طور پہ اگر تم ریلیٹ نہیں کر پا رہے نا کہ وہ کیوں کہتے ہیں پاکستان کے اندر اردو کے اندر اس کو کوئی تم پڑھو کوئی کانسیپٹ فزکس کا, تم شاید نہ پک کرو اس کو, کیونکہ تم نے کبھی زندگی میں وہ لفظ کانسیپٹ کو اردو میں پڑھا ہی نہیں. ہاں تو انگریزی میں پڑھا, ٹھیک ہے. وہی چیز ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ساری زندگی اردو میں رہیں, اردو میں کمفرٹیبل ہیں, انگریزی ایز اے لینگویج آتی ہے جسٹ ایز اے بیسک ٹول آف کمیونیکیشن, اس سے زیادہ نہیں, ٹھیک ہے. تو وہ جب انگریزی پڑھتے ہیں ان کے اوپر وہی افیکٹ ہوتا ہے مور اور لیس جو تمہارے اوپر اردو پڑھنے کا, تو تمہارے اوپر اردو کا بالکل. ہاں تو میں تم سے بولوں گا اردو میں ریسرچ کرو, اردو کے اندر کانسیپٹ کو لے کر آؤ, نہیں تم انگریزی میں کرو گے اور اچھا کرو گے. تو دس از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ ہم لوگ جو پیچھے ہیں نا, ہم لوگ اردو ہماری مدر ٹنگ ہے میجورٹی کی, اور لیکن جو ابھی جو جنریشن آ رہی ہے کیا ان کی وہی مجھے نہیں I would say it's like a step mother tongue ہوگی. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے, اس کے پیچھے یہ وجہ ہے کہ یہ جو ہم اردو بچوں کو سکھا رہے ہیں وہ اس لیے ہم اردو بچوں کو نہیں سکھانی کہ یہ پیچھے رہ جائیں گے. پیچھے کنسیپٹ ہی ہے. میں جانتا ہوں پاکستان کے اندر میری فیملی کے اندر یعنی لوگ کہتے ہیں کہ یار کزن کہ یہ جو ٹکر چل رہے ہوتے ہیں اردو کے اندر, یعنی وہ پڑھنا مجھے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے, یعنی میں نہیں پڑھ پاتا, یا یعنی بہت یعنی وہ جتنے تیزی سے موو کر رہے ہوتے ہیں میں نہیں پک کر پاتا. یعنی یہ ایک چیلنج ہے. وہ پاکستان کے اندر اچھی, کچھ تو پاکستان کے اندر پلے بڑھے ہیں اور کچھ ایک پاکستان کے اندر ایک اچھی عمر انہوں نے گزاری. دیکھیں اردو کو بھی وہ یرغمال بنا لیا گیا ہے, کیونکہ اب آپ اس میں ہی آپ لفظ یوز کر رہے ہیں. اب وہ لوڈ شیڈنگ کا ورڈ بھی آپ اردو میں ہی لکھ رہے ہیں, تو انگریزی نہیں کیا ہوگا, آپ اس کو اردو رومن آپ کہہ رہے ہیں, اس میں الفاظ شامل, اس میں انگلش کے الفاظ شامل کریں, اس میں عربک شامل کریں, اس میں ہندی شامل کریں, اس میں جو بھی مرضی شامل کریں, ٹھیک ہے نا, وہ ریچ ہوتی جائے گی زبان. اب آپ بجلی کی معطلی لکھیں نا, بجائے اس کے کہ لوڈ شیڈنگ یا وہ آپ اس طرح کی کوئی آپ الفاظ یوز کریں نا, تاکہ لوگ, ورنہ اسی طرح تو اردو سے ہم دور جاتے جا رہے ہیں کہ آپ انگلش کے لفظ کو اردو میں لکھ کر آپ اردو کے اندر ہی اس کو سینٹینسز کے اندر ملاوٹ جو ہو رہی ہے اب. لیکن کیا وہ اردو زبان کو سروائیو کرنے کے لیے شاید یہی کرنا پڑ رہا ہے, ورنہ سروائیو نہیں کرے. یعنی میرے خیال سے تو یہی ہے کہ یہ تو ایک اور چیز دکھا رہی ہے کہ آپ کے اوپر ایک اور کلچر آپ کے اوپر حاوی ہو رہا ہے, مغلوب کر رہا ہے آپ کے اس کو, کہ آپ کو اس سے آپ اپنی چیزوں کو اپنی زبان کے اندر ایکسپریس نہیں کر سکتے, تو آپ نے دوسری کی زبان کو لے کر ایکسپریس کرنے کی ضرورت ہے. کل ہم عاقف کو شلوار قمیض پسند نہیں ہے, کیوں؟ مجھے شلوار قمیض تو ویسے مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہے, مجھے پسند نہیں ہے, مجھے بھی بہت زیادہ پسند. جو بچپن سے نہیں پہنے گا اس کو نہیں آئے گا. دیکھیں جو میں سوچتا ہوں, ٹھیک ہے نا, میں یہ سوچتا ہوں کہ لینگویج ایک کلچر لے کے آتی ہے, وہ آپ پہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. آپ جو لٹریچر نہیں, جو لٹریچر پڑھ رہے ہوتے ہو, جو لٹریچر آپ پڑھ رہے ہو, واش روم جانا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ ہندوستانی واش روم میں جائیں, تو پھر آپ واش روم, آپ پاکستانی واش روم میں جائیں نا. ایسٹرن اور ویسٹرن ٹوائلٹ بولیں پلیز, یہ کیا آپ لوگ بول رہے ہیں, تو ہم نے وہی ماڈرن ٹوائلٹ. ماڈرن ٹوائلٹ.
دیکھیں اردو کے ساتھ ساتھ اپنے جو قومی لباس ہے نا اس سے بھی پیار کریں, خالی اردو نہ کریں, اس سے پیار کریں. کتنی محبت کریں یار, اردو سے بھی کریں, انگلش سے بھی کریں, پنجابی سے بھی کریں, سرائکی سے بھی کریں, کتنی محبت. یہ بھی ہو سکتا ہے آپ سمندر پار پاکستانی ہیں, کچھ ایسے ممالک ہیں جو آپ کے شلوار قمیض پہننے سے آپ کو زیادہ پسند کریں گے. مثلاً آپ سری لنکا میں چلے جائیں, آپ کی بہت عزت کریں گے اگر آپ نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے. یہی آپ گلف میں شلوار قمیض پہنتے ہوئے آپ باہر نظر آ جائیں تو وہ آپ کو ایک حقارت کی نظر سے دیکھے گا, یہ آپ کو ایک وہ سمجھے گا کہ یار یہ مجھ سے کوئی نچلا بندہ ہے. پاکستان میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا, پاکستان میں آپ پہنے جتنی دفعہ پہننا ہے آپ پہنے, وہاں کہ آپ پنجاب میں پھر آپ پگڑی پہن لیں, پاکستان میں بھی مطلب معیوب سمجھے پہننا. ہاں نہیں, شلوار قمیض سفیان پہنتا ہے اور اکثر پہنتا ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے سفیان, ڈیشنگ لگتا ہے سفیان. ڈیشنگ کیا کہتے ہیں اردو میں؟ ڈیشنگ خوبصورت. میں وہ ایسے الفاظ ادا نہیں کرنا چاہتا, پرکشش لگتا ہے. دیکھ جیسے ایک جو صاحب نے پوائنٹ کیا تھا کہ جو چائنیز وغیرہ ہوتے ہیں وہ لوگ اپنی کیا کہتے ہیں قومی, میں کہتا ہوں نیچرل, ان کا جو قومی لباس انہوں نے اپنا قومی لباس تو بالکل کھو ہی دیا میرے. چائنیز اور فرینچ وغیرہ ٹھیک ہے وہ لوگ ہیں, لیکن ہمارے یہاں یہ فیکٹر بھی ہے, ہمارے لوگوں نے نہیں رہا پاکستان میں. لوگوں نے لوگوں کے خواب ہوتا ہے زندگی کا مقصد ہوتا ہے کہ جا کے 22 کروڑ عوام بھاگ جائے گی کہیں پہ, نہیں لیکن چاہے تو بھاگ جائے گی. مطلب ان کا ایمبیشن تو یہی ہے نا, یہ بات صحیح کر رہا ہے. پھر بیچارے وہ انگلش یار تھوڑی بہت انگلش جا کے بولنی ہے, جا کے ہم نے کیا کہتے ہیں ویزا کا ہم نے امیگریشن میں انٹرویوز دینے ہیں, وہ پاس کرنے ہیں ہم نے. تو ان کے لیے وہیں پہ ایسی اپرچونیٹی پیدا کرو نا, ان کے لیے وہاں پہ ایسی یونیورسٹی ہو جہاں پہ وہ کمفرٹیبل ہو تعلیم حاصل کرنے میں. تو وہ کر رہے ہیں نا, لمز آئی پی وغیرہ سے انگلش سکھا رہے ہیں. مسئلہ انگلش سکھانے پہ نہیں ہے نا, میں یہ کہہ رہا ہوں انگلش سیکھو بھائی, زبان ہے, زبان سیکھو, کس ایکسپینس میں سیکھ رہو, لیکن کہ اردو نہ, یہ کیا بات ہے. اس میں بھی اردو نہیں ہے. اس میں ایک چیز اور ہمیں میرے خیال سے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک تو زبان اعتدال کا جو رویہ ہے کہ اردو بھی, یعنی جو زبان آپ کی مادری زبان ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا اردو ہے, جو بھی مادری زبان آپ سیکھیں, پڑھیں, گھر میں سکھائیں, اسی میں آپ کو پاکستانی حکومت کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک نظام بنائے کہ اسی میں تعلیم حاصل کی جائے. اس کی بنیاد کے اوپر عصبیت اور لسانیت نہ کرنا شروع کر دے, جو پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی ہوتا ہے. یعنی زبانوں کی بنیاد کے اوپر آپ لوگوں سے نفرتیں اور لڑائیاں اور جھگڑے اور یعنی یہ سارے مسئلے مسائل انفارچونیٹلی ہوتے ہیں. ہم وہ نہیں کریں گے, لیکن ہم ایک اور چیز کریں گے, ہم آپ کی اردو کا امتحان اس طرح لیں گے. اب ہمارا جو اگلا سیگمنٹ جو ہے, اگلا جو سیگمنٹ ہے, ہاں اگلا سیگمنٹ جو ہے نا ہمارا, وہ یہ ہے کہ کچھ ہم نے موضوعات تیار کیے ہیں اور ہم نے یہ کہا ہے کہ جو ہمارے جو بھی یہاں پہ اسپیکر موجود ہیں وہ سب اس موضوع پہ 90 سیکنڈ تک گفتگو کریں گے اس موضوع کے انگلش میں, اردو کے اندر. اردو میں موضوعات ہیں مور اور لیس, اور اردو میں ہی کرنا ہے. ہم نے, میں بتا دیتا ہوں کہ ہم نے کچھ پرچیاں بنائی ہیں. پرچیاں جو ہیں وہ آپ نے قرآن دازی ہوگی, قرآن دازی کا مطلب پتہ ہے نا, ہاں کیا ہے, ڈرا ہوگا. یہاں پہ آپ کے ہاتھ میں کوئی بھی موضوع آئے گا اور ایز اے اسپیکر آپ نے اس میں اردو میں گفتگو کرنی ہے. وہ آپ جتنے کریٹو ہونا چاہیں اردو کے اندر, آپ ایک لفظ بھی نہیں بولیں گے اس میں یار, ٹھیک ہے, اب آپ دیکھ لیں گے اینڈ میں جج کیا جائے گا. نہیں, اب میں اس میں نوٹ کر لوں گا, میرے خیال سے میرے پاس ٹائمر ہے کہ پہلا انگریزی کا لفظ آپ نے کس 90 سیکنڈ کا ٹائم ہے آپ کے پاس, کتنے سیکنڈ بعد آپ نے پہلا انگریزی کا لفظ. اچھا بائی دا وے, کبھی جیسے ہم کل دیکھ رہے تھے نا, ہمیں لگتا ہے کچھ لفظ انگریزی کے ہیں وہ اردو میں نہیں ہے, لیکن وہ اردو میں بھی. ٹیبل ٹاک اردو کا لفظ ہے, پتہ ہے آپ کو, کل یہاں میں پتا چلا. ٹیبل ٹاک یہ اردو کا لفظ ہے, تو ہمیں نہیں پتا, ہو سکتا ہے کہ واقعی اردو ایکسنٹ سے بولنا پڑے گا. انگلش بھی ہے, ہم چیلنج بھی ہم لکھ لیں گے, اگر آپ کو لگا کہ یہ اردو کا لفظ ہے تو آپ چیلنج کر لے گا, ہم چیک کر لیں گے. اس سے بہتر پتہ ہے کہ آپ کاؤنٹ کریں گے 90 سیکنڈز میں کتنی دیر بات کیا, یہ نہیں کاٹے گا نہیں وہاں پہ. نہیں, میں کاٹوں گا نہیں, لیکن میں یہ نوٹ کروں گا ایک تو 90 سیکنڈ تک وہ گفتگو کر پاتا ہے, ایک تو وہ خود ہی اپنے اس پہ, اور 90 سیکنڈ کے دوران کتنی دیر لگی اسے پہلا انگریزی کے لفظ استعمال کرنے میں, اور کتنے بولے لفظ نے, اور کتنے بولے, یہ بھی کر دیں گے. لیکن آپ امتحان تو لے رہے ہیں, آپ کو پتا ہے نہیں کہ پوڈ کاسٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں. پوڈ کاسٹ ہی کہتے ہیں. پوڈ کاسٹ کو آپ کہتے ہیں عوامی مطالبے کی ذاتی نشریات. نہیں, یہ عوامی مطالبے کی ذاتی نشریات چوک ہے, اس کا چوک ہے بالکل. پرسنل آن ڈیمانڈ براڈ کاسٹ کو پوڈ کاسٹ آپ کہتے ہیں. تو میں اس کو بیٹھ کے بنا رہا تھا یار کیا بنتا ہے اس کا نا, تو عوامی مطالبے کی ذاتی نشریات کے چوک سے ہم آپ سے اردو کا امتحان لے رہے ہیں. عاقف, اب تم اپنی شرٹ کو جو ہے نا ایکسل لے کے اس پہ تم یہ آگے سے شروع کر کے پیچھے تک لکھنا. تو میرے خیال سے ہر کوئی اپنی اپنی ایک ایک پرچی ابھی سے اٹھا لے. ٹھیک ہے, سبھی پرچی والے ہیں یہاں پہ ہے, اس میں تو نمبر لکھے ہوئے ہیں. ہاں نمبر لکھے ہوئے, نمبر سے پھر موضوع ملے. تو میں نے 2 میرے پاس ایک ہی اٹھانا ہے نا, ایک ہی اٹھانا ہے, ایک رکھ دو, ایک رکھ دو. آپ ایک بھی نہیں پڑھ پائیں گے, ٹینشن نہیں لیں, ایک رکھ لیں, باقی ڈال دیں. دیکھ لو, نو پریشر. تم نے اٹھا لیا سفیان؟ جی تم بھی اٹھاؤ, تمہیں تو ویسے ہی موضوع پتا ہے. تم نے, چلو ٹھیک ہے, مجھے میرے
میرے پاس کون سا آئے گا مجھے دیکھنا. ٹھیک ہے, تو کس سے شروع کرنا ہے بھائی؟ عاقف. نہیں ہم شروع کرتے ہیں ایسے میں سے. نہیں یار ابراہیم بھائی سے کریں. نہیں ادنان بھائی سے نا, سب سے اچھی انہوں نے. نہیں میں نے نہیں کہا سب سے اچھی میری ہے, میں نے کہا نہیں آپ کی یہ پاکستان بورڈ کا امتحان ہوگا. نہیں پاکستان نہیں, پاکستان بورڈ کا امتحان نہیں ہے یہ میرا امتحان ہے. پاکستان بورڈ کو بدنام نہ کریں. تو 6 نمبر ہے میرا, 6 نمبر. تو کیا موضوع ہے بھائی؟ 2 نمبر کون؟ عدنان بھائی آپ کا موضوع ہے اولیویا. شکریہ. یہ موضوع ہے. اولیویا شکریہ جو وہ کریم ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کا ٹائم سٹارٹ کر رہا ہوں. جیسے میں بولوں آپ ریڈی ہو جائے گا. میری ابھی سے حالت بری ہو گئی ہے. میں نے 6:30 کیوں بولا تھا اپنے آپ کو؟ یار میں نے ایسے میں ان کے کہنے کی وجہ سے نا 6:30 انہوں نے بولا تو میں نے کہا چلو یار میں 7 بول دیتا ہوں, لیکن یہ تو لگتا ہے پھنسیں گے. میں عدنان بھائی ایک سیکنڈ. اولیویا تو انگلش کا ورڈ ہے نا. ہاں وہ تو نام ہے, وہ تو پراپر ناؤن ہے نا, وہ انگلش میں اردو میں تو وہی رہے گا, اولیویا رہے گا. اولیویا ہی رہے گا, تو آپ اس کو استعمال کریں گے. ٹھیک ہے میں اسٹارٹ کر رہا ہوں. ریڈی ہے نا عدنان بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ ہے اولیویا شکریہ. تو جہاں تک میرے ذہن میں آ رہا ہے, یہ اولیویا شکریہ ایک کریم ہے جو کہ رنگ گورا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. ہمارے خاص کر پاکستان, انڈیا, بر صغیر میں کالے رنگ کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے. اس کے لیے ہماری جو کمپنی جو کیا نام ہے کاروباری بڑے بڑے جو بڑے بڑے کاروبار کرتے ہیں, انہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا کہ لوگ اپنا جو سانولا رنگ ہے یا کالا رنگ ہے اس کے لیے بڑے کانشیس ہیں. تو اس کو انہوں نے استعمال کرتے ہوئے مختلف قسم کی جو ہیں کریمیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں لے کے آئے. اس میں سے ایک اولیویا کریم بھی ہے. اب اولیویا کریم پاکستان میں, انڈیا میں, بر صغیر میں, ایون میں نے ویتنام میں نہیں دیکھی اولیویا کریم, صرف پاکستان میں ہی ہے یہ. تو استعمال کی جاتی ہے, خواتین بہت اس کو استعمال کرتی ہیں. اور اس کی آئی تھنک جو میرے خیال میں اس کی اور بھی بہت سی قسمیں بہت سی قسمیں ہیں. اس کی اور سی بہت سی قسمیں ہیں. صرف رنگ گورا نہیں کرتی, کچھ بال جھاڑنے جو خواتین بال جھاڑتی, ہاں ریموو نہیں کرتی, جھاڑنا ہی. میرے خیال سے یعنی کچھ لفظ استعمال کیے, لیکن ایک انڈیا آپ تو بھارت بول سکتے تھے آپ نے, انڈیا, بھارت, ہندوستان نہیں, ایک تو بار یہ ہی لفظ بر صغیر بھارت. صحیح ہے یار, یہ طریقہ ہوتا ہے. ایسے بھی کتنے ہیں میرے. اور آئی تھنک کمپنی میں اردو میں بھی ہے, مارکیٹ بھی اردو میں. ہاں وہ مارکیٹ آئی تھنک میں نے بولا تھا. ٹھیک ہے, لیکن میرے خیال سے لیکن مارکیٹ آپ بازار بول دیتے ہیں یا منڈی بول دیتے ہیں. منڈی کے اندر کتنے نمبر, 10 میں سے نمبر 2. میرے خیال سے مجھے جو لگتا ہے نا, آپ نے پہلا جو 51 سیکنڈ میں آپ نے پہلے انگریزی کا لفظ اپنا بول دیا تھا, یہ بڑی اچھی بات ہے. 51 سیکنڈ میں بولا ہے. اور اس کے بعد آپ کے جتنے بھی آپ نے یہ 3 جو ہے نا 4 42 ہے نہیں, میں لکھ رہا تھا 51 پہ میرے خیال سے مارکیٹ بولا تھا. تو 4 انگریزی کے لفظ آپ کے کنفرم ہیں. گڈ شو, بہت زبردست یار. یہ تو ماشاء اللہ آپ نے اردو کو آج جو ہے نا سر فخر سے بلند کیا. نیکسٹ. اور میرا بہت مشکل تھا یہ صحیح بات ہے. لیکن ابھی آپ نے دوسرے ابھی ٹاپکس نہیں سنے نا, وہ ابھی آپ سنیں گے. اچھا اور احسن بھائی چلو احسن آ جائے. جی السلام علیکم طاہر بھائی. آپ نے ابھی سے پریشان ہو رہے ہیں. ابھی میں پریشان ہو گیا. ویسے 9 نمبر ہے. ویسے جب عدنان بھائی نے شروع کیا نا اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ, میں نے کہا مجھے ایسے کے اندر ہوتے نا, آپ نے 500 الفاظ لکھا. آپ کا موضوع ہے رہونیت, ایک سپر سائنس. یہ تو آپ نے موضوع کے اندر ہی آپ نے انگریزی کا لفظ ڈال دیے. آپ کا ٹائم شروع ہو چکا ہے. تو نہیں ابھی نہیں شروع ہوا. اب میں بتاتا ہوں, میں 3 پہ آپ کا ٹائم شروع کر دوں گا. 1 2 3 اسٹارٹ. طاہر بھائی یہ تو موضوع کے اندر ہی انگریزی کا ایک لفظ ہے
آپ نے ڈالا ہوا ہے، لیکن اس میں کوشش کرتا ہوں جتنی بھی میں اپنی بات رکھ سکتا ہوں اس کے اندر. تو اس میں میرا جہاں تک خیال ہے کہ عمران خان نے اپنی ایک تقریر کے اندر روحانیت کو رہونیت ان سے بولا نہیں گیا، اور انہوں نے 4-5 دفعہ اپنے آپ کو اپنی تصحیح کر کے انہوں نے رہونیت آخر میں پھر بھی انہوں نے رہونیت بولا. تو اس طرح جو ہم لوگ ابھی اپنی بات لے کر چل رہے ہیں کہ لوگ جس کلچر میں پلے بڑے ہوتے ہیں تو ان سے وہ انگریزی جو ہے وہ نہ انگریزی صحیح بول پاتے ہیں، اور پھر جب وہ اردو کی طرف آتے ہیں تو وہ کافی چیزیں ان کو مشکل لگ رہی ہوتی ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان جو ہیں وہ ابھی تک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بول پاتے، وہ اس کو گول کر کے آگے نکل جاتے ہیں. تو اس طرح کی اور بھی چیزیں کافی لوگ کرتے ہیں، اور میرا جہاں تک خیال ہے 90 سیکنڈ پورے ہو چکے ہونے چاہیے. نہیں 30 سیکنڈ موجود ہے. تو یہ بہت ہی مشکل موضوع مجھے لگ رہا ہے، لیکن 30 سیکنڈ میں کس طرح اس کو پورا کروں. آپ اردو میں گنتی کر لیتے نہیں؟ ہاں اردو میں نا میں اس کو آپ ایک موضوع ہی بڑا عجیب سا ہے یار، لیکن اچھی ایفرٹ ہے میرے خیال سے. ہو گیا آپ کا ٹائم. اچھا یہ جو کر دیا میں نے، آپ نے رحم کھایا آپ نے اپنا کلچر. لیکن کیا کہیں گے کلچر کا؟ اگر مجھے ثقافت یار میں تیاری کر کے آیا ہوں، میں پریشر میں یار سفیان سے آگے نمبر لے کر جائے گا. چلو سفیان آ جاؤ میدان. نہیں تو میں نے کتنے کوئی لفظ بولا؟ صرف ایک ہی بولا، لیکن تو آپ نے ویسی ٹوٹل لفظ بہت کم. آپ نے زیادہ پوچھا بتایا. آگے پیچھے یہ آگے بھائی آپ کی ہیلپ ہو جائے گی اس چیز کے اندر. نہیں لفظ آپ نے بولنا ہے، آپ نے بولنا ہے، اپنے تخلیقی کریٹو ہونا ہے. یار یہ تو میں چاہ رہا تھا کہ یہ والا ٹاپک نہ اور آئے. ایسے بھائی آپ موضوعات بنانے میں شامل تھے اسی وقت. آپ نے سوچا نہیں؟ اس وقت میں نے سوچا کہ یار یہ نہ آ جائے، میرے پاس وہی اٹھ کے آ گیا. یہ چلیں سفیان نیکسٹ. سفیان کیا نمبر ہے؟ پہلے کوئی بات کر اور یہ عدنان بھائی کہہ رہے تھے میرا مشکل ہے. آپ سفیان چلے میرا نمبر میرا ہے 14. ابھی سے حالت بری ہو گئی ہے. امی کی بہت یاد آ رہی ہے بھائی. آسان ہے. یہ آپ کو اگر پتا ہے ریفرنس کسی کو پتا ہے آپ؟ جی یہ ایک وہ شان مسالے کا اشتہار تھا. چینج کر لیں، مشکل دینا مشکل کرو. چلو یار 6.5 ہو یار، تم کر سکتے ہو. امی کی بہت میں 3 تک گنتی گن رہا ہوں. آپ جب تک ذہن بنا لیں اپنا. 1 2 3 اور ٹائم. اشتہاروں کی دنیا میں شان مسالہ بھی نکل آیا، امی کی یاد سے وہاں سے بھی اشارہ نکل آیا. میں جب یہ ایڈ میں نے پہلی بار دیکھا تھا تو مجھے اپنی اشتہار جب میں نے پہلی بار دیکھا تھا تو مجھے بھی اپنے اکیلے رہنے والے دن یاد آ گئے جہاں پہ کبھی کبھی خود ہی کھانا بنانا پڑتا تھا. نہ تو ہنسو اور ایسا ٹائم جا رہا ہے میرا. چپ. تو میں اکثر جب میں میگی بنا رہا ہوتا تھا نا تب مجھے یاد آ رہی ہوتی تھی کہ یار کھانا بنانا ویسے ہی واقعی بڑا مشکل ہے. اور تب مجھے امی کی یاد آتی تھی. تو مجھے یاد ہے میرے ساتھ کچن میں ایک بار ایک تھا میرا دوست، تو وہ مچھلی بنا رہا تھا اور وہ اپنی امی کو اس نے کال پہ لیا تھا اور اس کی امی اس کو ایک ایک کر کے سارے مسالے بتا رہی تھی، یہ والا سارے مسالے ڈالو اور پھر اس کو فرائی کرو. تو بڑی مشکل ہو گئی ہے، 90 سیکنڈ پورے نہیں ہو رہے، سامنے ٹائم ختم نہیں ہو رہا. تو اس کی مچھلی بنتے بنتے مجھے بھی بڑی امی کی یاد آ رہی تھی اور پھر میں نے بھی امی کو کال کی، امی سے بات کرنا شروع کر دی. ابھی بھی 90 سیکنڈ پورے نہیں ہوئے. تو لیکن یہ ایڈ کی جو اشتہار کی جو سگنیفیکینس ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ بہت بڑی اہمیت ہے، وہ بہت بڑی ہے. تو شان کو میں شاباشی دینا چاہوں گا اس چیز کے اوپر کہ اچھا ایڈ بنایا تھا. کیا 90 سیکنڈز پورے ہو گئے میرے. اوکے بھائی اللہ حافظ. تم نے تھوڑا مشکل کال تو صحیح ہے، کال نہیں، اس کو نہیں، 2 ہٹا دو. تم نے اچھا کیا تھا. تم نے اچھا کیا تھا، لیکن تم نے پہلے 11 سیکنڈ پہ ایڈ بول دیا تھا. ٹھیک ہے، اشتہار بول کے ایڈ بول دیا. نہیں ایڈ تو اردو میں بولتے ہیں، نہیں اشتہار صرف اشتہار نہیں بولتے، ایڈ بھی بولا جاتا ہے. 1 سیکنڈ یار اس کو دیکھ لیتے کر سکتے ہو. بعد میں چیلنج اس کو دیکھ لیتے ہیں. ابھی میرے پاس لغت ہے. ٹھیک ہے ہم پوسٹ میں دیکھ لیں گے. اشتہار لکھو، دیکھو اس کا سینونیم آتا ہے. نہیں ایڈ کا اے یا الف یا وہ ایڈ ہو جائے. میرے زیادہ خیال ہے نہیں اربن ڈکشنریز میں آ جائے گا، نہیں ہے
ایڈ وہ ایڈ جو ہے نا امداد والا ایڈ نہیں ہے, مجھے پتا نا ایڈ نہیں ہے. یہ میری اردو میں ہوتا ہے یار, آپ لوگ نہیں ہے, ایڈ تو ایڈورٹائزمنٹ کا وہ ہے نا, نہیں ہے تاہم میں بتا رہا ہوں نہیں ہے, نہیں ہے. ایڈ انگلش کا ہی ورڈ ہے, ایڈ انگلش کا ہی ورڈ ہے یار. آپ لوگ اردو ڈکشنری بھی بیکار ہے. ٹھیک ہے, اشتہارات, اعلان, نوٹس, ڈکشنری کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اطلاع. اچھا نوٹس اردو میں ہے, اخبار یا رسالے میں نہیں. ابراہیم بھائی دیکھ رہے ہیں, نہیں چلیں. ہاں ٹھیک ہے, چل نمبر بتائیں سفیان. یہ ایک ٹائم بھی میں اس کو کاؤنٹ کروں گا, وقت بولا جا سکتا تھا, تم ٹائم بولے جاتے تھے. 1 2 3 کچن بھی استعمال کیا, اور کنٹینٹ کی بھی کوالٹی بھی دیکھی جائے گی. 6 7 90 سیکنڈ تم نے اینڈ میں بولتے ہیں, 90 سیکنڈ بول سکتے تھے. کچن کیا ہوگا؟ باورچی خانہ. اوف, یہ تو بڑا مشکل ہے یار. تو 1 2 3 4 5 6 7 90 سیکنڈ کے اندر 7 استعمال. کوالٹی میرے خیال میں اچھی تھی, کوالٹی اچھی تھی. ہاں, آپ نے چیٹنگ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ آپ نے جو کیا تھا, تو ان کو 7 کو کوالٹی کو دیکھ کے -2 کر کے ان کو 5 باتیں شروع ایسے کیسے ملا. میرے مارکس مجھے کم مارکس کتنے دیے تھے؟ آپ کے 4 ہیں, میرے 4 مارکس ہیں. 4 یعنی اب 4 4 اچھا ہے, جس کا جتنا کم ہوگا اتنا اچھا, اتنا اچھا ہے. ہاں آپ کا ویسے تو ہے ایک ہی نہیں, لیکن کوالٹی کی وجہ سے آپ 8 میں. نہیں یار ایسا یہ تو بہت ہی نیچے لے گئے یار. نہیں آپ اچھا دوسرا مضمون دے دیں مجھے. 6.5 دے دیتے اور سفیان 5 پہ. چلو بھائی عاقف 10. میں جنرل کی بیوی ہوں. بہت ایزی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ نہیں تھی, وہ جو کرنل پہ آ کے جب اس کو پکڑا تھا گاڑی روکی تھی, کرنل کی بیوی ہوں. ہاں میں کرنل کی بیوی ہوں یار. بہت اچھی بس کیا بات کروں اس میں. بس ٹھیک ہے, شروع. 1 سیکنڈ میں 3 سیکنڈ کا ٹائم دے رہا ہوں, تمہیں جتنا سوچنا ہے, جتنی جلدی سوچنا ہے سوچ لو. یار امپرومپٹو اسپیچز پہ ویسے یار کوئی آدھا منٹ تو ملتا ہی ہے. 2 نہیں ڈسکس کر لیں, اچھا ہے کہ نہیں اس کلچر کو استعمال کرنا. ہاں صحیح ہے. 1 2 3 اور آپ کا ٹائم اب شروع ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اردو نہیں ہے, عربی ہے. میرا نام واقف ہے. مجھے موضوع ملا ہے کہ جنرل کی بیوی کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو. ٹھیک ہے, جنرل, کرنل, میجر, کیپٹن, اس کے بیوی کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کریں. پہلے تو یہ کہ یہ واقعہ جو ہے یہ ہم نے پہلی دفعہ نہیں دیکھا پاکستان کی تاریخ میں. دیکھ لیں کہ اور جب بھی واقعہ ہوتا ہے یہ ہم اپنے خبروں میں دیکھتے ہیں تو ہمیشہ مجھے غصہ آتا ہے کہ یار حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایسی چیز یہ ہمارے یہاں یہ چیز مانی جاتی ہے کہ یار کوئی بھی بڑا آدمی ہو یا اس واقعہ میں کوئی بڑی بندی ہو تو ہم بس یہ اسے ایک چھوٹ دے دیتے ہیں کہ وہ جو بھی چاہے اپنی مرضی کچھ بھی کر لے, چاہے وہ آگے پولیس افسر کھڑا ہو یا کوئی بھی چھوٹا بڑا افسر کھڑا ہو, اس کے ساتھ جو بھی کچھ کر لے. حالانکہ لوگ جو ہیں اس کی ویڈیو بناتے ہیں اور یہ پھر آگے جا کے فیس بک, ٹویٹر وغیرہ پہ بھی ہم سب دیکھتے ہیں, غصہ ہوتے ہیں. لیکن بھائی بات یہ تھی کہ ہم عام لوگ جاتے ہیں, ہم بھی جو ہے اپنے چاچا ماموں جو جنرل ستی وغیرہ ہوتے ہیں ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو پھر یہی ہمارے یہاں ایک طرح سے یہ ایک منافقت ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم سوشل میڈیا, فیس بک وغیرہ پہ جو ہے ان کے بارے میں کہتے ہیں, لیکن جب ہماری باری آتی ہے ہم جو بھی آج کے بعد تم نے انگلش کا ایک لفظ بولا, خبردار. چلو لگ رہا تھا کی شکل سے جو ہے میں اس کو زبردست. چلو میں بولوں گا کہ ٹھیک ہے اس نے پورا اردو میں بولا, کچھ اردو کے بہتر لفظ سامان ہو سکتے تھے, لیکن میں اس کو اچھے نمبر دوں گا. نہیں, عاقف نے سمجھداری سے کام لیا اور ٹھیک ہے, اس کو ایک ایسا موضوع ملا جس پہ اس کو بات کرنے کا بڑا شوق ہے. لیکن اصلی ریئل لائف میں تو انہوں نے کبھی ہمیں السلام علیکم کا جواب بس وعلیکم السلام دیا, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کیا. بہت اچھا, میں امپریس ہوں.
चले کیا اس کا اسکور کیا کس کا؟ 0 Perfect. کوئی انگلش نہیں پرفیکٹ. کوئی انگلش نہیں. 0 تو نہیں یار ابھی 1 یا 2 اتنا بھی اچھا نہیں بولا اس نے. 2 کر دو. کیا مطلب بھائی یہ ملاوٹ ہو چلو رہی میں ہے. یہ کہ آپ کو پتہ ہے لینگویج میں فل نہیں دیا جاتا. 1.5 جو شروع میں تھوڑا کھینچا تھا لیکن میں فل سپیڈ میں چل رہا تھا, میں ٹائم نہیں دیکھ رہا تھا. تم سوچ رہے تھے ٹھیک ہے لیکن صحیح ہے You got the top ابھی تک 1.5 is a good number. یعنی تم نے پاکستانی بورڈ کو بیٹ کر دیا آپ کو پتہ ہے لینگویج میں فل دیے نہیں جاتے. یعنی پتہ تھا کہ انگریز جو انگریز ہیں وہ بھی اردو میں بہتر ہے. صحیح ہے. تو تہا کا میرا کیا تھا؟ میں تمہارا میں لکھتا ہوں. نہیں اس میں کیا مسئلہ ہے, میں لکھ لیتا ہوں. ہاں ذرا اور یہاں رکھ دو میرے آگے ٹائمر. نمبر 8 ہے میرا بھائی, نمبر 8 ہے. تاہا کا ہے میں کنفرم جنتی ہوں. تو اس کے اوپر جب میں اسٹارٹ کنفرم میں اس کو اسٹارٹ کرنے جا رہا ہوں. 1 2 3 گو. یہ جو مجھے موضوع ملا ہے اس کو میں دہراؤں گا تو نہیں, کیونکہ اسی پہ میری ایک کٹ جائے گا, تو پرچہ کٹ جائے گا. تو میں کہوں گا کہ میں پکا جنتی ہوں. تو وہ ایک ہمارے یہاں ایک بڑے مشہور نعت خواہ ہیں غالباً, ان کی طرف سے یہ آیا تھا جو بڑا مشہور ہوا تھا, اور اس کے بعد یہ میم بن گیا تھا پورے پاکستان میں. تو اس میں انہوں نے کچھ ایسی چیزیں گنوائی تھیں, اور اس کے بعد لوگوں نے میم بنانا شروع کیا کہ یعنی اگر آپ یہ فلاں فلاں کام کریں گے تو آپ کنفرم جنتی ہیں یا پکے جنتی ہیں. تو اب اس کے اندر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اس میں سے کون کون سے کام کرتے ہیں. ہمیں فلر بنانا شروع کر دیے ہیں. فلر اب ہو گیا میرے خیال سے پہلا آ گیا میرا. تو اس میں دیکھیں ہمیں اچھا مسلمان بن کر رہنا چاہیے. آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھیں, ٹھیک ہے, فرائض کی پابندی کریں آپ, ٹھیک ہے, روزانہ قرآن کی تلاوت کریں, تو انشاءاللہ, اور آپ لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کسی کے ساتھ کوئی کسی کا حق نہ ماریں, ٹھیک ہے, احسان دوسروں کے اوپر کیا کریں, ٹھیک ہے, باقی غیبت نہ کیا کریں, ٹھیک ہے, بخل سے کام نہ لیا کریں, اچھا کھلا ہاتھ رکھا کیا کریں, ٹھیک ہے, چغلی نہ کیا کریں ایک دوسرے کی, ٹھیک ہے. تو آپ انشاءاللہ پکے جنتی ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت سے داخل کرے گا. مجھے وہ یاد آ رہا ہے, مجھے وہ یاد آ رہی ہے, وہ ہوتا ہے نا لیگو مووی میں ماسٹر بلڈر کچھ نہ کچھ بناتا رہتا ہے. اچھی خاصی تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور یہ نہیں کنٹینٹ کے بھی ہوں گے, کنٹینٹ کے بھی ہوں گے. کانٹینٹ کے اچھی ماسٹر بلڈر میں نے اچھی چیزیں بتائی ہیں, یعنی میں تم لوگوں کو جنت جاننے کا طریقہ بتا رہا ہوں. نہیں تاہا اس کو اچھی طرح کر سکتے تھے اگر یہ اس میں وہ کنفرم جنتی 10 صحابہ ہیں نا جو کنفرم جنتی آپ ان کے نام لینا شروع کر دیتے وہ سارے. تو میں تاہا کو دوں گا 3 نمبر تو مل 2.5. نہیں, ہاں ٹھیک ہے, تو میں خوش ہوں. موضوع آسان مل گیا مجھے. ابراہیم بھائی آپ کا کیا؟ میں نے ابھی تک دیکھا نہیں تاکہ میں چیٹنگ نہ کروں, تاکہ میں سوچنا شروع کر دوں. کیا نمبر ہے؟ یہ ہوتا ہے کنفرم جنتی ہے. نمبر 2. 2 نمبر کیا ہے؟ 2 نمبر 2 نمبر یار شروع میں 2 نمبر ہو گیا. مجھے سمجھ نہیں آئی, لوگ یہاں پہ 6 ہیں, آپ لوگوں نے 10 نہیں بتاؤ نا. 18 موضوع بنائے میرے عزیز ہم وطنوں, ہم نے کہا تھا کہ یار اتنا آسان مل گیا تمہیں, کافی یہ تو بہت آسان ہے. میرا ہے میرے عزیز ہم وطنوں. ارے یہ کیا اتنا آسان. کو ہونے چینج کر والا لیتے ہے, ہیں. کو ہونے والا ہے. نہیں اس طرح تو ہم بھی چینج کروا لیتے. ہاں چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یار ایک سیکنڈ پھر سے اسٹارٹ کر رہے ہیں, پھر سے میں گنتی دے رہا ہوں, 1 2 3 اسٹارٹ. السلام علیکم, خوش آمدید. میں اس وقت جو ہے آپ سب کی اسکرینوں کے آگے بیٹھا ہوا ہوں, اور میں آپ سے مخاطب ہوں, اپنی عوام سے. اسکرین بات کریں نا, میں لکھ رہا ہوں. میں مخاطب ہوں, اور میں آپ سب کو یہ اطلاع دینے کے لیے آیا ہوں میرے عزیز ہم وطنوں کہ اس ملک کے اوپر ہم نے قبضہ کر لیا ہے. اس کو دوسرے لفظوں میں کو کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, اور ہماری جو جتنی بھی ادارے ہیں وہ ہمارے اس میں آ گئے ہیں, ہمارے اس میں آ گئے, کس میں آ گئے, ہمارے حصار میں آ گئے. تو اور آج سے جو ہے ہمارا جو کیا نام ہے آئین ہے وہ معطل کر دیا گیا ہے. ہمارا اس پہ پورا قابو ہے, اور میں اپنے جتنے ہم وطن ہیں اور عوام ہیں, میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ سب جو ہے وہ پریشان نہ ہوں,
اور قانون کی پاسداری کرے. وہ قانون جو ہم نے بنایا ہے ابھی جو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں, اور ہم انشاءاللہ بہت جلد تمام سیاستدانوں کا احتساب کریں گے اور ان سب کو پکڑ کے ہم قید خانوں میں ڈالیں گے. ان کے خلاف ہم جو ہے سارے وہ کیا کہتے ہیں وہ چلائیں گے, کیا چلائیں گے, کیسز چلائیں گے. تو اور انشاءاللہ آپ کو اس کے نتائج بہت جلد نظر آئیں گے, اور یہ ملک ترقی کرے گا, آگے بڑھے گا, یہ قوم دنیا کی بہت بڑی قوم بنے گی, اور ہم دکھائیں گے کہ اصل میں ریاست کس طرح چلائی جاتی ہے اور حکومت کس طرح چلائی جاتی ہے, اور ہم جو ہے وہ قائم کر کے دکھائیں گے وہ ریاست جس کے لیے پاکستان بناتا. ٹھیک ہے ٹائم اسکرین کا یہ تو نہیں ہوتا, اسکرین ہے, اسکرین کا ہوگا, میں چیک کرتا ہوں. کو یا میں نے بولا تھا دوسرے لفظ میں کو بولتے ہیں, کو بھی ایک لفظ ہے. نہیں لیکن آپ نے اس حصار کی یار وہ ہیلپ غلطی سے میں نے کر دی. نہیں لیکن میں نے بعد میں قابو کہہ دیا تھا. ایک تو 23 سیکنڈ سے تم اگر اسکرین کو اگر ہم کر بھی دیتے نا 23 سیکنڈ میں کو, اور پھر کیسز کو مقدمات بول سکتے تھے, ٹھیک ہے, اور ایک اور تھا میرے ذہن میں نہیں آ رہا, تو 3 نہیں یہی تھا تو, اور تمہیں اتنا آسان موضوع ملا تھا اور بہت ساری چیزیں بول سکتے تھے, تو تمہیں 3 نمبر ملیں گے. 3 بھی نہیں, میں کامل دوں یار, 4 یہ کہہ رہے ہیں اسپیچ ریپیٹ کی ہے, ان کو پریکٹس ہونی چاہیے اتنی, انہوں نے پاکستان کے اندر ہوئے ہیں, ان کو یاد ہونا چاہیے. یہ چیٹنگ ہے یار. 4 صحیح ہے, 4 مناسب ہے. دیکھو آپ پاکستانی بورڈ والے سب دونوں جو پاکستانی, اور موضوع ہے, اگر 60 سیکنڈ کرنا تو اور بھی کر سکتے ہیں. کیا کتنے گھنٹے ٹائم ہو گیا؟ بہت اچھے میں کرتا ہوں 1.5 گھنٹہ ہو چکا. سفیان اٹھائے, سفیان دکھاؤ. نہیں ٹائم ہو چکا ہے. اب ہم دوسری ایک چیز موضوع دیکھنے, موضوع دکھا, ایک دکھا دینا. اچھا آپ ریڈو کرنا چاہ رہے ہیں, ہاں ٹھیک ہے, چلو احسن بھائی کو ریڈو دے دینا. ایک اور اٹھائے. آپ خوف اس کو ہاتھ میں اسی لیے کر رہا ہوں, میں خبیب کی طرح ریٹائر ہو رہا ہوں, میرے لائق نہیں آپ لوگ. اچھا بتاؤ کون سا ہے یا احسن بھائی کو ہم پیسے دیں. 18 بھائی صرف سننے کے لیے کر رہے ہیں, کرنا نہیں, ریپیٹ نہیں کر رہے ہم لوگ, صرف سن. ہاں ٹھیک ہے, لیکن 18 ہے. قمیص تو میں نے پہنی تھی. ایک سیکنڈ, آپ بولنا چاہیں گے اس پہ؟ ہم بولنے کا تو بولے نا آپ. اچھا ٹھیک ہے, صرف سننے کے لیے, صرف ٹاپک سننے کے لیے, انجوائمنٹ کے لیے. کتنی انگلش کے لفظ تم کرتے ہو؟ 30 سیکنڈ ہے, ٹھیک ہے, میں گنتی دے رہا ہوں, 1 2 3 اسٹارٹ. قمیص شلوار کے اوپر بھی پہنی جاتی ہے اور پاجامے کے اوپر بھی پہنی جاتی ہے, اور دونوں کا ہی مزہ اپنا اپنا ہوتا ہے. میں ابھی پاکستان گیا تھا تو میں قمیص کی شاپنگ کرنے گیا, میں تو میں نے پاجامے کے ساتھ بھی خریدے اور شلوار کے ساتھ بھی خریدے, تو بس. لیکن ہاں قمیص اور تمیز میں بہت فرق ہوتا ہے, اور دونوں طریقے سے پہنی جانی چاہیے, ورنہ نہ پہنی گئی تو دونوں ہی بڑا خراب ہو سکتا ہے. تو بڑے ہی پھنس گیا تھوڑا سا الفاظ. چلے تم نے ایک تو شاپنگ بولی ہے, تم خریداری بول سکتے تھے, اور اپروپریٹ کو پھر تم نے خود ہی صحیح کیا تھا. چلو اب بتاؤ. 15 یعنی, اور تم نے پہلا جو بولا تھا 7 سیکنڈ میں پہلا بول دیا تھا, ٹھیک ہے. 15 جب میں یہ سناتا ہوں نا تو کلیجے پھٹتے ہیں. یہ کس کا ہے؟ یہ زمین نقوی کا ہے. جب میں سناتا ہوں نا تو کلیجے پھٹتے ہیں. اچھا وہ ہاں صحیح ہے, ایسا تو ہوگا, یہ تو ہوگا. میں گنتی دے رہا ہوں, 1 2 3 اسٹارٹ. احسن بھائی, یہ بہت ہی مشہور جملہ جو کہ انٹرنیٹ کے اوپر بھی بہت مشہور ہوا, ضمیر نقوی صاحب کا تھا, یہ عرف لڈن جعفری صاحب. تو ان کے بہت زیادہ مرحوم, بالکل, اللہ ان کو جنت نصیب کرے اور ان کی مغفرت فرمائے, اور اللہ ان کے یعنی یہ ہم ہنس نہیں رہے, ہم کے لواحقین کو صبر جمیل. یہ ہم ایسن, میرے خیال سے لوگ اس کو غلط نہ سمجھ لیں, ٹائم ہو گیا پورا, ہم اس پہ ہنس رہے تھے کہ احسن بھائی اس کو کتنی کھینچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے اوپر نہیں ہنس رہے. اچھا عاقف, میں نے تو نہیں بولا نا کوئی. آپ نے اٹھایا؟ ہاں ابھی تک تو کوئی لفظ, جتنے چند الفاظ جو آپ نے بولے تھے 11. جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے, جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. 1 2 3 اسٹارٹ. جب بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے, جب بارش زیادہ ہوتی ہے تو اور زیادہ پانی آتا ہے. یہ ہمارے ایک سیاستدان ہے پاکستان میں, بلاول بھٹو صاحب, ان کا یہ فرمان تھا. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ کس حد تک آپ ناخواندہ سمجھ لیں کہ ان کو جو کراچی کے حالات تھے ان کو کسی قسم کا کوئی بھی فکر نہیں تھی.
وہ جسٹ ان کے پاس ایک حال ہی ان کا یہ تھا کہ ان کے پاس حال یہ تھا کہ پانی بارش ہوگی تو پانی آئے گا, جب بارش نہیں ہوگی تو پانی نہیں آئے گا. انہوں نے کراچی کے جو بھی ہو گیا 30 سیکنڈ ہو گئے, انفراسٹرکچر کو کیا کہتے ہیں, کراچی کی جو بھی نظام ہے, کیا نظام ہے, جو بھی پھر میرا پھر بھی ایک آ گیا جسٹ آپ نے جسٹ بولا تھا, میں نکاسی آب یا اس کو وہ کہہ سکتا تھا. انفراسٹرکچر کو نکاسی آپ کہتے ہیں؟ نہیں پانی کے نظام. میں میری کر کے لائن پڑھتا ہوں, آپ بتائیں کون کون سے ٹاپک بچے تھے جو ہم نے نہیں پڑھے, بس پھر آگے کرتے ہیں. عاقب کی باری رہ گئی. میں انڈیفیٹڈ ہوں, میں ریٹائر ہوں. ٹھیک ہے بہن بھائی, اب آپ پڑھیں 14 نمبر کا جو تھا, نہیں 14 ہو چکا, سوری وہ میں نہیں تھا پہلے کیا تھا, 12 دینا. پھر کیا کر رہے ہیں, پرچی کو نکالیں, سارے پڑھ دیں. جو ہم نے مس کیے وہی پڑھے نا صرف. میں نہیں بتاؤں گا. 3 تبدیلی آنے رہی, تبدیلی او یار یہ میرا آتا. 19 وہ لگتا ہے نا, وہ 19 مارو مجھے مارو, نہیں مذاق ہو رہا ہے, مارو مجھے. وہ لگتا ہے نا, مجھے کیوں نکالا, وہ ہے 5 میری مٹھی میں بند ہے کیا, ناز پانی مسالہ. 16 چلے میرے خیال سے بہت نازک صورتحال ہے, گھبرانا نہیں ہے. 18 اچھا یہ تو ہو گیا میرا. ایک وہ بھی 4 ہے, 4 بہت ایک پپی ادھر, ایک پپی ادھر. 17 باس بہت مشکل ہو رہی ہے. 13 میں انہیں رلاؤں گا, ان کو تکلیف پہنچے گی, میں تکلیف پہنچاؤں گا. 7 کوئی دیکھے نہ دیکھے, شبیر تو دیکھے گا. اچھا یہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں, جو ہمارے سامعین ہیں, جو ابھی ہم نے ٹاپک جو ہیں تو وہ ہمیں ایک 30 سیکنڈ کی, اگر وہ بغیر انگلش بولے ہوئے اگر ہمیں وہ اپنی کلپ اینکر پہ آپ وائس بالکل شیئر کر سکتے ہیں. آپ کوشش کریں اس میں سے کوئی بھی موضوع اٹھا لیں. آخری نمبر 1 آنے والے دور کے انسان. بہت اچھے, بہت آگے انہوں نے کوسچن مارک تو نہیں لگایا, آنے والے دور کے اندر کیا ہم سے یہ موضوعات ہم نے 5-10 منٹ میں ہم نے سوچ کے رکھے تھے. میں کہتا ہوں اچھی بات. چلے اب آخری اس کی میں تو چاہ رہا تھا ایک ہوتا یہ جو ہلکا سرور ہے, یہ کیا تیری نظر کا قصور ہے, تو میں کہہ رہا تھا اس کی یار انگلش کیا ہوگی ویسے نا, آپ بتائیں کیا ہوگی. یہ جو ہلکا سرور ہے, تیری نظر کا قصور ہے. slow relaxation, is it the result of your eyes? Is it the result of your vision? ہاں, is it the result of your vision? ہاں نہیں, تم آ کے تھا بتاؤ دوبارہ سامعین کو. یہ جو موضوعات ہم نے دیے ہیں, اگر آپ چاہیں تو اس کھیل کے اندر ہمارے ساتھ آپ حصہ لے سکتے ہیں. آپ 30 سیکنڈ کی یا 1 منٹ کی 60 سیکنڈز کی اینکر پہ ایک آپشن ہے کہ آپ اینکر پہ اگر, لیکن میرے خیال سے اکاؤنٹ بنانا پڑے گا, جن کا ہے وہ ریکارڈ کر بھیجیں وہاں پہ, یا پوڈ کاسٹ چوک پہ. لیکن اس میں چیٹنگ ہو سکتی ہے, وہ لکھ کے پڑھ کے ایک دم بتا دے کر کے. اب یہ ان کے اوپر ہے, اب یہ آپ جیتنے والے کو کیوں موبائل دیں گے. ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں ہم جیتنے والوں کو کوئی ٹی شرٹ دیں, جیسے کہ ہم نے آپ کو پچھلے پوڈ کاسٹ میں بتایا تھا کہ ہم ٹی شرٹ, تو یہ ایک ہے. اس کے بعد ہم ٹی شرٹ نہیں دیں گے, ہم قمیض دیں گے. بالکل صحیح اصلاح فرمائی آپ. ٹی قمیض, شرٹ تے قمیض. تو اب ہم آستین کی قمیض آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں ہم اپنے اس ایپیسوڈ کے. یہ ایپیسوڈ ہماری کافی لمبی ہو گئی ہے, اس سے زیادہ لمبی اب تک کوئی ایپیسوڈ نہیں گئی. یہ ہے محاورے کو ہم اردو میں انگریزی میں کیا کہیں گے عاقف؟ میٹافور نہیں, اچھا محاورے بس پرووربس. تو ایڈیمز بھی کہہ سکتے ہیں, پرووربس بھی کہہ سکتے ہیں. بالکل. تو میں کچھ محاورے آپ کے سامنے پڑھوں گا اور اس میں سے آپ بتائیں کہ اس کے معنی کیا ہو سکتے ہیں, اور یعنی جن کو معنی پتہ ہے نا ٹھیک ہے وہ ہاتھ اٹھا لیں, اور جن کو نہیں پتا ان سے بھی وہ گیس کریں کہ اس کا معنی کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, جملے میں استعمال کریں. جملے میں تو نہیں استعمال کریں, لیکن اگر اس کا آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا, بتاؤں میں نہیں کس کو مطلب نہیں پتا, مجھے پتا ہے, تمہیں نہیں پتا. اچھا عاقف سوچو, آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا, کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا, ہاں پتہ نہیں یار, نہیں تو بہت مور لائک ا ڈیٹ پام کا سوچو. عجیب سوچو کیا مطلب کیا ہو سکتا ہے, کیا مطلب آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. احسن بھائی اس کی انگریزی ٹرانسلیشن کر لیں آپ. fell from the sky and stuck in a the palm tree. Stuck in a date palm. کھجور ڈیٹ کہیں گے, پتہ نہیں یار.
چلے عدنان بھائی کیا مطلب ہے؟ ایک مشکل سے نکلا دوسری مشکل میں پھنس گیا. اچھا وہ یعنی آؤٹ آف دا فرائنگ پین انٹو دا فائر. اوکے یہ دیکھیں انگریزی والا ہمیں پتہ ہے. چلے ایک دوسرا ہے آسمان کا تھوکا منہ پر آنا. کس کو مطلب پتہ ہے؟ کس کو مطلب پتہ ہے؟ ہاں ٹھیک ہے تو سمجھ آ گئی. سفیان کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے کیا مطلب ہوگا آسمان کا تھوکا منہ پر آ؟ چیک میٹ. یہ وہی نا کہ پہلے والے سے نہیں لیکن مطلب کیا ہے کہ وہی نا آپ کب یہ محاورہ بولو گے کیسے کیا آپ نے خود کچھ کسی کو یعنی نقصان کرنے کی کوشش کی تو آپ پہ واپس آ گئی وہ بات؟ نہیں سفیان اگر کوئی مصیبت ہے وہ میرے پہ آگے گر رہی ہے بار بار. نہیں ابراہیم بھائی احسن بھائی آپ کو پتہ ہے آئی تھنک وہ ہو جاتا ہے نا کہ آپ نے کسی اور کے اوپر کرنا چاہا لیکن وہ مصیبت آپ کے اوپر ہی آ گئی تو آسمان کا دھوکا منہ کو آ گیا. وہی کہا تھا انگلش کے اندر وہ ہوتا ہے نا اسپٹ ایٹ دا مون. ہاں وہی وہ اس کو اس سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے کسی کو برا بھلا کہا وہ آپ پہ واپس آ گیا. ہاں تو وہی تو میں نے آپ کو یہ کہنا آپ نے کسی اور کو کہا لیکن وہ آپ کے یعنی میں سمجھا تم نے کہا کسی کو نقصان پہنچانا چاہا کوئی بندہ جو بلند تھا کوئی بلند و بالا اس کو گندا کرنے کی کوشش کرنے میں خود گندے ہوئے آپ, وہ گندا نہیں ہوا. یہ ٹھیک ہے. اب میں ایک پوچھا نمک میں آٹے کے برابر نہیں لیکن کس کو نہیں پتا مجھے نہیں پتا کیا ہو سکتا ہے مطلب سوچو نمک میں آٹے کے برابر آٹے میں نمک کے برابر یعنی کوئی چیز یا کوئی بندہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. یعنی میں سوچ رہا ہوں آٹا یعنی تم یہ کہہ سکتے ہو اس کو ایک جملے میں استعمال کرو. ہاں جملے میں استعمال کرو اس کو. یعنی ہم عدنان بھائی آپ اس کو جملے میں استعمال کریں شاید اس کو مطلب سمجھ آئے. جملے میں عاقب اسٹاک مارکیٹ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ شروع کی تو مسلمان آٹے میں نمک کے برابر تھے. اچھا صحیح ہے. جنی فلاور میں تو سالٹ کنٹینٹ ہے صحیح ریشیو. ہاں صحیح ہے. اب یہ بڑا اچھا ہے اس کا. عدنان بھائی کو تو مطلب پتا تھا کہ باقی آپ ہارے بہو کے مارے. مجھے تو پتا تھا کوئی اور کرے. آپ اس کو جملے میں استعمال کر کے دکھائیں. نہیں آپ ہارے بہو کے مارے آپ کریں. میرے ذہن میں نہیں آ رہا. جملے میں نہیں ہے تو اس طرح. اچھا صحیح ہے. جملے میں نہیں استعمال ہوتا. اس کا تو کوئی مطلب نہیں سمجھ آ رہا مجھے. نہیں احسن بھائی یعنی اس کا یہ ملتا ہے ساس کو کہا جائے گا. ہاں آئی تھنک وہ ماریں گے اس کا ہم میں کل ہی میرے ذہن میں یہ کافی حد تک ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا جیسا مطلب ہے. اپنا بلیم کسی پہ ڈالنا. ہاں ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا جیسا مطلب ہے اس کا. ٹھیک ہے. اونچی دکان پھیکا پکوان. یہ میں نے مجھے پتا ہے کیا ہے اس کا مطلب. وہ جتنے ہائی اسٹینڈرڈ ہوتے اتنا ویک کیا ہاں ایسے ہی کچھ جیسے آپ یعنی جتنی بوسٹ فلنس ہے اتنی وہ ہے. اس کا دوسرا ہے اسمال مین ان بگ آفس باتیں کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی. ہاں ٹھیک ہے. اچھا یہ بڑا وہ ہے بڑا کامن ہے. اندھوں میں کانا راجا. یہ تو ایزی ہے یار. یہ مجھے نہیں پتا کیا ہو سکتا ہے اندھوں میں کانا راجا. کیا ہو سکتا ہے کانا کا مطلب کیا کانا کا مطلب یعنی کانا ہوتا ہے ایکچوئل میں. کانا مجھے پتا ہے. کانا وہی کانا ہی ہے. کانا دجال والا کانا یعنی اندھوں میں کانا راجا. اس کو انگلش میں کس طرح یعنی جو تم ہو اسٹاک مارکیٹ کے اندر باقی سب کے مقابلے میں. او نو یہ بہت ڈسگریس ہے ہمارے لیے. مطلب ہم سارے اسٹاکس میں کھیل ہی نہیں رہے. آپ کہہ رہے ہیں وہ یار میں تو اسٹاکس کا بادشاہ ہوں. چار ٹم لوگوں میں ایک آدمی کے پاس تھوڑی اسکل ہو تو وہ بھائی سپیریئر. مطلب وہی نا جیسے میری اردو ہے. صحیح ہے. اور یہ مزے کا تھا ویسے سیگمنٹ. ایک جگہ اچھا کسی اور کیا ذہن میں آ رہا ہے کہ اچھا جیسے آئی ڈونٹ نو یہ محاورے ہوگا کہ لت لگ گئی یا لت لگ جانا یہ ورڈ ہے بس. یہ نہیں یہ محاورہ تو نہیں ہوگا. جیسے ایک دفعہ لت لگ گئی اس کا وہ انہوں نے ترجمہ کیا ہوتا ہے کہ عادت پڑ جانا. وہ بہت مشہور ہے. جیسا منہ ویسا چپیڑ. یہ محاورہ ہے اردو کا. یعنی مجھے نہیں مطلب پتا لیکن میں اس کا مطلب کا اندازہ یہ لگا سکتا ہوں کہ یعنی جو چیز ویسی ہے نا آپ نے اس کا جواب ویسے ہی دیا. جو جس قابل ہو ویسا سلوک کرنا. ہاں تو ویسے ہی ہے. میں اس کی بات کر رہا تھا کہ وہ لت پڑ جانا نا تو اس میں یہ تھا کہ بھائی کو کسی نے کہا کہ یار لت لگ جانے کی وہ بناؤ. اب یہ برے اس میں کہا جاتا ہے کہ بری عادت پڑ جانا نا. تو اس نے کہا مجھے صبح جلدی اٹھنے کی لت پڑ گئی ہے. تو وہ پھر امی جو تھی وہ ہنسنا شروع ہو گئی یار یہ تو نہیں. مطلب انہوں نے پھر ظاہر بات تصحیح کی کہ یار یہ نہیں ہوتا ان کو بھی. اچھا یہ بتائیے بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح. مطلب آپ کس کو نہیں آتا یہ
مجھے نہیں آتا. بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح. مجھے جو اس سے مطلب جو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ مطلب یعنی جو کسی غلط اس میں پکڑا گیا وہ کوئی اچھائی ہی اس میں سے کوئی پازیٹیو چیز نکال رہا ہے. نہیں دوسرا نہیں. میرے خیال سے اگر کوئی چور جا رہا ہے اب اس کو چوری تو ہو نہیں سکی, وہ بھاگنے لگا تو کچھ بھی ہاتھ میں آ گیا تو وہ لے کے چلے گئے. نہیں وہ نہیں, بھاگتے چور کی لنگوٹی مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے وہ لے کے جو بھاگ رہے وہ جو بھی گرا رہے جیسے آپ پاس اٹھا لو, مطلب کچھ تو مل ہی رہا ہے. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کا ٹیکنیکل ٹرم ہے. صحیح ہے, یعنی اس کی لنگوٹی پکڑ. اچھا اس کا یہ بتائیے گا, ناک کا بال ہونا. ناک کا بال ہونا اردو کا محاورہ ہے, اردو کا ناک کا بال ہونا یعنی کسی نے ہم لوگ او لیولز میں پڑھتے تھے. یعنی کوئی چیز ہے جو تنگ کر رہی ہے, آپ کو فرسٹریٹ کر رہی ہے. آپ بتائیں اور کوئی بتائے کیا کہ واپس کوئی غیر معمولی شخص کو کہتے ہیں. نہیں ناک کا بال کسی نہیں میں تو یہی غیر اہم شخص کو ناک کا بال ہونا. اور کوئی اگر چپ ان کرنا چاہے اس بات میں, ناک کا بال ہونا. عاقف تم ناک کا بال کسو کہو گے؟ ناک کا بال ہونا جو ناک کا بال ہوتا ہے. نہیں یہ ہوتا ہے کہ بہت قریب ہونا. تو ہم لوگ ایک دوست کو چڑھایا کرتے تھے, یار یہ ہمارا ناک کا بال ہے, یہ بندہ آج کل پرنسپل کی ناک کا بال بنا ہوا ہے. ہم کہہ رہے ہیں یہ بندہ آج کل پرنسپل کی ناک کا بال بنا ہوا ہے. لیکن یہ بہت تصدیق والی چیز لگ رہی ہے. نیم حکیم جان کا خطرہ کا مطلب ہے وہ پرنسپل کی چاپلوسی. نیم حکیم جان کا خطرہ. نیم حکیم مطلب ہاف حکیم سو کالڈ, اور الٹا اپنے اوپر نقصان کرنا ہے, وہ نیم حکیم. اچھا, جاہل فقیر شیطان کا ٹٹو. یہ تو بہت شیطان کا ٹٹو ہے, سیلف ایکسپلینیٹری ہے نا. یعنی جو بھی جاہل بندہ ہے وہ یعنی نقصان دہ, وہ شیطان کے آپ کو نقصان کی طرف لے مطلب جاہل پر شیطان سوار ہوا کرتا ہے. چلو بس ہو گیا, آخر یہ تو ایزی ہے, پرہیز علاج سے بہتر ہے. ہاں یہ تو اس کا بتا دیں, ناکو چنے چبوانا. ہاں نہیں پتا اس کو. میں لوہے کا چنا ہوں. مطلب یہ آپ کو تنگ کرتے ہیں نا, تو یہ آپ کو ناکو چنے چبواتے ہیں. ناک سے چنے چبانا بہت مشکل کام ہے نا, تو یہ آپ آپ کے لیے مسئلہ کھڑا کرتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں یہ آپ کے. چلے میرے خیال سے ہم اپنے اس میں پہنچے. سب سے لمبی ایپیسوڈ تھی, آپ اس پہ فیڈ بیک دے گا ضرور. کچھ نہ کچھ اردو آپ نے سیکھی ہوگی, ہم نے بھی بہت کچھ اردو سیکھ لی ہے. آپ کے محاورے شیئر کریں, ہم لوگ کریں گے, مزہ آئے گا. کمنٹ کریں, ہم آپ کے کمنٹ کو پن کریں. یہ ایسا موضوع ہے جس پہ میرے خیال سے پھر سے گفتگو ہو سکتی ہے کبھی کچھ عرصے بعد. تو تمام یہاں پہ ہمارے اسپیکرز کا شکریہ, وہ شامل ہوئے ہمارے ساتھ. اور آپ ہمیں جہاں پہ بھی موجود ہیں وہاں پہ سن سکتے ہیں, لائک کر سکتے ہیں. اینکر, ایپل پوڈ کاسٹ, گوگل پوڈ کاسٹ, یوٹیوب, ساؤنڈ کلاؤڈ, سینکڑوں جگہ موجود ہیں. انسٹاگرام میں آپ ہمیں فالو کریں. بہت آپ ہمیں بہائنڈ دا سینز آپ کو کافی چیزیں اب مل سکتی ہیں انسٹاگرام پہ, کہ ہمارا سیٹ اپ وغیرہ کیا ہے. آپ ہمیں ٹویٹر پہ فالو کریں, فیس بک پہ لائک کریں, جدھر بھی لائک کرنا چاہیں, اصل میں بھی لائک کریں, جو بھی سب کچھ ٹھیک ہے. اور اسی کے ہماری ویب سائٹ کا بتاؤ. ہاں ہماری ویب سائٹ بھی ہے podcasttalk.com, اور ہم انشاءاللہ کچھ عرصے میں ہماری کوشش ہے کہ اپنی مرچنڈائز یعنی ٹی شرٹ وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں لے کر آئیں مارکیٹ میں, تو ہم وہ بھی آپ کو بتا دیں گے. تو اس کے لیے اپنی آنکھیں کھلی رکھیں. اور اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے, اور سلام فرام دا چوک.